Okay, thank you. Today we are going to talk about China, the rise of modern China. یہ ہمارا اس سیریز کا چھٹا لیکچر ہے. پہلے 3 لیکچرز میں وی ٹاکڈ اباؤٹ دا رائز آف دا ویسٹ, ہاؤ یورپ بیکیم ماڈرن, انڈسٹریل اینڈ پاورفل. اور اس کے بعد سے ہم نے اور جو غیر مغربی تہذیبیں ہیں, کس طریقے سے ان تہذیبوں نے اپنے آپ کو یورپ کے شانہ بشانہ لانے کے لیے جو پچھلے 300 سال میں کوششیں, ان کا ذکر کیا. سب سے پہلے ہم نے رشیا کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے پیٹر دا گریٹ سے شروع ہو کے بولشوک ریولوشن تک انہوں نے کوششیں کی رشیا کو ماڈرنائز کرنے کی. اس سے اگلے لیکچر میں ہم نے جاپان کا ذکر کیا ڈیورنگ دا میجی ریسٹوریشن, ہاؤ جاپان بیکیم دا فرسٹ ایشین سپر پاور ود ان 50 ایئرس. اور آج ہم ذکر کریں گے ماڈرن چائنا کا کہ کس طریقے سے آفٹر اے سینچری آف ہیومیلیشن China transformed itself in the last 73 years and now it's the biggest economy in the world. اور یہ جو احاطہ ہے مغرب کی تاریخ کا یا غیر مغربی اقوام کی جو مغرب کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی کوششیں, اس تاریخ کا احاطہ وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم جدید دور کی تاریخ کو مغرب کے لینس سے, غیر مغربی اقوام کے لینس سے, سوشل, پولیٹیکل, اکنامک, فلسافیکل تمام اینگل سے نہیں دیکھیں گے تو ہم اپنے پاکستان کے جو مسائل کے حل کے لیے جو بھی تجاویز دیں گے, جو بھی سیاسی منشور بنائیں گے, جو بھی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کریں گے, وہ ایک آکسیمورونز پہ مشتمل ہوگی, وہ وشفل تھنکنگ پہ مشتمل ہوگی, وہ پولیٹیکل سلوگنیئرنگ ہوگی, وہ وہی فیلڈ پالیسی کی دوبارہ سے ریہیشنگ ہوگی, اینڈ ویل کیپنگ اینڈ اپ آلویز ان اے ڈیڈ اینڈ. اینڈ آفٹر 75 years I think it is time to make a fresh start. چائنا کی جو تاریخ ہے یہاں پہ, ایگریکلچر کی تاریخ, وہ 8000 سال پرانی ہے. یہاں پہ ایگریکلچر واز انوینٹڈ انڈیپینڈنٹلی 8000 years ago. اور اس کی جو تہذیب کی تاریخ ہے وہ 4000 سال پرانی. یہ 4000 سال کی چین کی تاریخ ہے, اس کو چینی 13 میجر ڈائنیسٹیز کے اندر بریک کرتے ہیں. آف کورس دیر آر سیورل مائنر ڈائنیسٹیز, انٹر ڈائنیسٹی پیریڈ. اور ان 13 ڈائنیسٹیز میں جو 3rd ڈائنیسٹی تھی چین کی, زاؤ ڈائنیسٹی, دیٹ لاسٹڈ فار اباؤٹ 800 years. دیٹ واز دا فارمیٹیو پیریڈ کہ جس میں اب چین کی جو طرز تہذیب ہے اس کے جو بنیادی اجزاء ترکیبی تھے, دے کیم انٹو بی. ان کی جو پولیٹیکل فلاسفی ہے, مینڈیٹ آف ہیون کی, ہم نے ٹاؤٹس ریلیجس بلیفس کو سنا ہوگا, ہم نے کنفیوشس ایتھکس کا سنا ہے, ٹی ڈرنکنگ کی سیریمنی, گریٹ وال آف چائنا, دی فیوڈل اسٹیٹ, all of these elements that define today the lifestyle, the way of life of the Chinese people, that emerged during the Zhao period, and that is roughly let's say 800 BC سے لے کے about 200 BC تک roughly. The last period of the Zhou dynasty, 250 years, the feudal states that made up the Zhou was not organized, centralized state, but different, collection of feudal entities who owe their allegiance to one dynasty, Zhou dynasty. But in the last 250 years, these states started to fight among each other. اور اس پیریڈ کو چین کی تاریخ میں کہتے ہیں وارنگ اسٹیٹس پیریڈ نیچرلی. اینڈ آفٹر 250 years of civil war, one of the states, Qin state, Qin, his king conquered all the rest of the warring states. And once he had done that, پھر اس کے بعد جو ان اسٹیٹس کا جو کلچر تھا, ان کے لاس تھے, ان کا وے آف لائف تھا, اس کو اس نے ڈسمینٹل کرنا شروع کر دیا. اینڈ ان اٹس پلیس he put in place a centralized administrative structures of an empire. He harmonized laws, he harmonized languages, he harmonized weights and measures. He even harmonized the width of the wheel cart. Reason being کہ پوری empire میں جو سڑکوں کی چوڑائی ہے وہ ایک جیسی ہو جائے. بہت سے جو خیالات درائے تھے اس میں اس نے صرف ایک خیال کو پروموٹ کیا, لیگلزم.
اور اس کے جو مخالف نظریات تھے ان کی اس نے کتابیں جلائیں، ان کے جو اسکالرس تھے ان کو زندہ درگور کیا. More than 400 of the scholars at that time, a Confucius scholar, they were buried alive. And this is the man who did not call himself king, but he gave him the title Qin Shi Huang, the first emperor of the Qing. And that is the beginning of the imperial structure of China that would last for over 2,100 years, up until it was abolished during the first revolution of China in 1911 and 1912. یہ ایمپرر ہے جس کے موزولیم کو ابھی جو ٹیراکوٹا آرمی ہے 8,000 سولجرز کی جو گارڈ کرتی ہے, that is the mausoleum of this first emperor of China. And quite often he is compared with no other than the most famous person of the Chinese history. He is compared with Chairman Mao. اس زو ڈائنسٹی کے بعد جو میجر ڈائنسٹیز چین کے اندر آئیں ان میں ہان ڈائنسٹی ہے. موسٹ آف دا چائنیز کنسیڈر دم ہان پیپل. اس کے اندر ٹینگ ڈائنسٹی ہے جس میں ٹرکش کا بھی انفلوئنس تھا. دیٹ از دا پیریڈ آف کلچرل رینیساں ان چائنا. سونگ ڈائنسٹی ہے. سونگ ڈائنسٹی واز دی کمرشل پیریڈ آف رینیساں آف چائنا. اس کے بعد یوان ڈائنسٹی ہے. دیٹ واز دا لارجسٹ اسٹیبلش بائی دا مانگولز. دین منگ ڈائنسٹی, منگ کی واضح آپ نے منگ کے دوران جو کلچر گریٹ وال آف چائنا ہے اس کے بھی بہت حصے بلڈ کیے گئے. اینڈ دا لاسٹ ڈائنسٹی دی چنگ ڈائنسٹی اور دی مانچو ڈائنسٹی. جو یورپینز ہیں اس تہذیب کا, ان کے ساتھ پہلا جو میننگ فل کانٹیکٹ ہوا ہے that came in 1513 after the Europeans, they rounded the Cape of Good Hope and they started exploring eastwards. Portuguese, اس کے بعد اسپینش. یہ چین سے 3 چیزیں لیا کرتے تھے, porcelain, silk and tea. And they had nothing to sell back to China. Chinese said, we don't need anything from the Europe. All we want is paid for these things by silver. جو کہ جو اسپینش تھے they would get from their mines in the Incas dynasty سے ساؤتھ امریکہ سے. یہ ٹریڈ جو 16th century میں that was dominated by these Europa, later the British joined that trade as well. But the Chinese kept this trade restricted to only one port in the south, Guangzhou, which we know today as Canton. After a couple of hundred years, the British were not satisfied. They wanted to expand trade, with the mainland China. And in 1793, King George III of England sent an embassy to the Chinese emperor asking that more ports should be opened. اور جو برٹش شپس یہاں آتے ہیں ان کی ریپیئر کے لیے کوئی ہمیں جگہ دی جائے. Emperor listened very, received the ambassador very respectfully, gift of exchange and on. Wrote back to King George کہ بہت آپ نے ایفرٹ کی اپنی ایمبیسی اتنی دور بھیجنے کے لیے. You want to partake in the Chinese civilization, but we have our own way of doing things. We cannot accept your demands. After that, the British, they started انہوں نے جو اوپیم تھی اس کو اسمگل کرنا شروع کیا. ساؤتھ چینیز جو ہیں وہ اوپیم ایڈکٹ ہو گئے. اور جب بات بہت حد سے بڑھ گئی, معاشی اور سماجی وہاں پہ جو ہے نا زوال شروع ہو گیا, تو جو امپیریل فورسز تھی انہوں نے کنفسکیٹ کیا اوپیم کو. اینڈ دیٹ لیڈ ٹو دی فرسٹ اوپیم وار. 1839 سے لے کے 42 تک برٹش ون, چائنیز لاسٹ, اینڈ دا چائنیز ہیڈ ٹو ایکسیپٹ دا ہیومیلیٹنگ ٹریٹی کال دی ٹریٹی آف نانکنگ. اور اس میں جو ڈیمانڈز ویسے نہیں بنوا سکے تھے ایمبیسی سے, چائنیز ہیڈ ٹو نان ایکسیپٹ دیٹ. دے ہیڈ ٹو اوپن more ports in the north. ہیوج انڈیمنیٹی ان کو پے کرنی پڑی برٹش کو. اور جو آئلینڈ آف ہانگ کانگ ہے, دین دیٹ واز سیڈ ٹو دی برٹش. لیکن برٹش ابھی بھی سیٹسفائڈ نہیں تھے. اینڈ دے فاؤنڈ اے پریٹیکسٹ ٹو گو ٹو وار اگین. In 56-60, British and the French forces, they engaged in a second war with China, that's called the Second Opium War. اور اس کے نتیجے میں جو چین کی شکست ہوئی ہے, تو باقی جو ڈیمانڈ تھی یورپینز نے وہ بھی منوا لی. ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو اوپیم ٹریڈ ہے اس کو لیگلائز کیا جائے. چائنیز ہیڈ نو چوائس. جو ایمبیسی ہے پرماننٹ یورپینز کی, اٹ شوڈ بی الاؤڈ ٹو اسٹے پرماننٹلی
in the capital city Beijing. اور تیسری ان کی شرط یہ تھی کہ جو کرسچن مشنریز ہیں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ چین میں آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کا پرچار کر سکیں. یہ جو ہیومیلیشن ہوئی ہے امپائر کی اس اور جو اکنامک رون آیا ہے اس کے نتیجے میں کچھ نیچرل ڈیزاسٹرز بھی تھے. اٹ لیڈ ٹو اے ریبیلین ود ان چائنا. اور جو اس کا لیڈر تھا اس نے کچھ کنفیوشس کی آئیڈیالوجی کو لیا, کچھ اس نے کرسچن کی آئیڈیالوجی کو لیا, کچھ اس نے پریمیٹیو فارم آف کمیونزم جو کہ چین میں پریکٹس ہوتا تھا اس کا اس نے ایک مکسچر بنا کے ایک طریقے سے اپنا ایک مذہب اس نے بنایا. And he used to say, I'm the brother of Jesus Christ. Or I'm the Chinese son of God and God has sent me to China to reform the society. اور اس کی یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ مذہب بھی اس نے اپنے فالوورز جمع کر لی, and then he established his own kingdom, you would call the Taiping heavenly kingdom, in parallel with the government, the imperial government that was in Beijing. In the beginning, the imperial government didn't take these, rebels all that seriously. They sent forces, but these people fought tenaciously. And eventually, the imperial government had to take assistance from Europeans, from British and the French. The same two forces جنہوں نے کہ imperial China کو defeat کیا تھا, جس کے against Chinese were forced to sign the humiliating treaties, انہی پاور سے مدد لے کے پھر یہ ریبل کو quash کرنے میں جو ہے نا کامیاب ہوں. That is the power of the modern forces. And by the time this rebellion was quashed, it had cost 30 million lives. It is considered the biggest uprising in human history. یہ جو ہیومیلیشنز ہیں یا انٹرنل جو ٹرموائل ہے, اس کے نتیجے میں جو کورٹ کے اسکالرس تھے, جنرلز تھے جنہوں نے یہ جنگیں فوٹ کی, they started thinking, what's wrong? Why China is so weak? Why are we humiliated by foreign powers? ہمارے اندر ہی ریبیلین کیوں شروع ہو گیا ہے؟ اور بیشتر لوگوں نے یہ سوال پوچھنے شروع, لیکن الٹیمیٹلی جو ان کا کنسنسس یہ ہوا کہ چائنا اس لیے کمزور ہے کہ چین کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ نئے طرز کے ہتھیار, ہمارے پاس ماڈرن ہتھیار نہیں. And if you could just manufacture these armaments, within China, then we'll be at par with the West. اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ریورس انجینئرنگ کر, جو فائر آرمس تھے, آرٹلری پیسز تھے, نیول ویسلز تھے, ان کو چائنا کے اندر مینوفیکچر کرنا شروع کر دیا. کچھ اور ریفارمز بھی ہوئیں, کچھ حد تک ٹرانسلیشنز ہوئیں, کچھ لوگوں اسٹوڈنٹس کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا گیا, ٹیلی گراف کی لائنز بھی جو ہیں وہ بھی بچھائی گئیں. لیکن جو فلسفہ تھا, جو ان کا سلوگن تھا, چائنیز ایسنس اینڈ ویسٹرن ایپلیکیشن, that our civilization, is superior. These are barbarians. Our laws, customs, ethics, philosophy, everything is superior. All what we lack in China is modern technology and modern warfare. ایک اس میں انسیڈنٹ ہے کہ when they were trying to convince the empress کہ وہاں پہ ریل روڈ آئے, تو empress refused. اینڈ شی سیڈ کہ جو اس کی آواز ہے ریل روڈ کی, اس سے جو ہمارے انسیسٹرز کے ٹوم ہیں ان کی نیند خراب ہوگی, تو میں یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ چین کے اندر جو ہے نا ریل روڈ آئے. ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں اکثر کہا جاتا ہے کہ ہمارے علماء نے ریل روڈ کی مخالفت کی, اور کی ہوگی. But that is not just confined to this continent, and that is not just confined to Muslims. All the traditional societies جب وہاں پہ ماڈرن ٹیکنالوجی, ماڈرن آئیڈیاز آتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ سیلف اسٹرینتھننگ موومنٹ چلتی رہی 1860s, 70s, 80s, 90s میں, اور اسی دور میں اکراس دا اسٹریٹس ایک اور ملک تھا جو کہ ماڈرنائز ہو رہا تھا, جس کا ہم نے ذکر کیا پچھلی دفعہ, دیٹ واز جاپان. جاپان ڈیورنگ دا میجر ریسٹوریشن, وہاں پہ جو ریفارمز ہو رہی تھیں, دے ور مچ ڈیپر, مچ براڈر ان اسکوپ. انہوں نے اپنے تعلیم کو ماڈرنائز کیا, انہوں نے پولیٹیکل سسٹمز کو ماڈرنائز کیا, انڈسٹری لگائی, ماڈرن آرمی بنائی. اور یہ جو دو ڈفرنٹ اپروچز تھیں ماڈرنائزیشن کی, چین کی اور جاپان کی, یہ پھر آمنے سامنے آتی ہے ڈیورنگ دا فرسٹ سائنو جاپانیز وار ان 1894-1895. China had been an imperial power for 2,000 years. It had never been defeated by a tributary state.
it had overwhelming number of forces. But when they engaged with Japan, in some of the engagement they were defeated within hours. And China was stunned, embarrassed. First they were beaten by the foreign powers, and now they were beaten by their Asian, as small country, island country. And this led to a second thinking process within China کہ ابھی تک جو ہم نے ریفارمز کی ہیں, سیلف اسٹرینتھننگ کی, they're not enough, اور ہمیں شاید اس سے کوئی آگے جا کے کوئی اور بنیادی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. پھر 1898 میں ان کا ایک بڑا ینگ ایمپرر تھا جس کو انگریزی بھی آتی تھی, اس نے پھر ریفارمز کے لیے ایڈکٹس جو ہے نا وہ جاری کرنے شروع کیے, اور اٹس کال 100 days ریفارم, بیکاز اس نے 100 دن میں 180 ریفارمز کے میجر جو ہے نا ان کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی. بٹ ناٹ ایوری بڈی ان دا کورٹ واز کنوینسڈ. They thought it's going to destabilize China, destabilize the imperial system of China, and the Empress Dowager she carried out a counter coup. The emperor was placed under house arrest, again the first time in Chinese history کہ ایک sitting emperor کو house arrest میں کیا رکھا گیا ہو, and that's where he would died after 10 years in 1908. جتنے ریفارمرز تھے ان کو ایگزیکیوٹ کیا, some of them escaped to Japan, and that is how جو سیکنڈ ریفارم کا چائنا کے اندر پیریڈ تھا 100 days ریفارم, that came to a close. اس کے بعد جو زینوفیبک ٹینڈنسیز تھیں چائنی کے اندر, وہ جو ویسٹرنائزیشن تھی اس کے خلاف ہو گئے تھے. عام چائنیز کی بات کریں, جو کرسچن مشنریز تھے ان کے خلاف تھے, یا جو چائنیز جو کہ کنورٹ ہو گئے تھے کرسچینٹی پہ ان کے خلاف تھے. انہوں نے حملے جب شروع کیے, there was an organization that came up جو کہ اپنے آپ کو کہا کرتی تھی دی آرگنائزیشن فار ہارمونیس فسٹ آف ہارمنی. جو ویسٹرنر سے وہ ان کو کہتے تھے باکسر, اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم مارشل آرٹ کے ذریعے یا جو ٹریڈیشنل تلواروں کے ذریعے, نیزوں کے ذریعے جو فورن پاورز نے چین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ہم تمام کی تمام جو یورپین آرمیز ہیں ان کو مارشل آرٹ اور ٹریڈیشنلز کے ذریعے چین سے نکال باہر کریں گے. وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو ہمارے جسم ہے اس پہ یہ جو جدید دور کی گولی ہے یہ نہیں لگے گی. That's the kind of ideas they had. Of course, it doesn't turn out that way, and they were routed in 1900 by an expeditionary force by the Europeans in Japan and Russia. And after that, a huge indemnity was placed on the empire. اور اس کے نتیجے میں جو رون آ رہا تھا اس کی پیس اور زیادہ تیز ہو گئی. اس شکست کے نتیجے میں جو ایمپریس ڈاویجر شی تھی جو کہ کاؤنٹر کو لے کے آئی تھی 100 days ریفارم والے ایمپرر کے خلاف, now she started to think کہ maybe it is time to reform and modernize China. کہتے ہیں کہ 1900 سے لے کے 1908 تک when she died, تو اس نے پھر ریفارمز کی کوششیں کی. she even agreed to constitutional monarchy, she even agreed to probably some form of democracy, but by this time it was too late. اور 1880 میں 1890 میں اور 1900 کی جو پہلا دہائی ہے اس میں جو وہ چائنیز جو کہ کورٹ کے ساتھ اسٹیبلش نہیں تھے, منسلک نہیں تھے, لیکن انہوں نے کچھ جدید تعلیم حاصل کر لی تھی, یا تو مشنری سے حاصل کر لی تھی یا پھر وہ جاپان جا کے پڑھا کرتے یونیورسٹی آف ٹوکیو اینڈ یونیورسٹی آف کیوتو میں. تو ایک چائنیز کی انٹیلیجنسیا ڈیولپ ہو گئی تھی جو کہ سوچ رہی تھی کہ چین کا مسئلہ کیا ہے, کس طریقے سے چین کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. یہ جو ہیومیلیشن ہمیں بار بار ہوتی ہے مغرب کے ہاتھوں, جاپان کے ہاتھوں, کس طریقے سے اس سے نکلا جا سکتا ہے. اور یہ جو ڈسکشن تھی یہ دو گروپس میں بٹی ہوئی تھی, ایک ریفارمرز تھے اور ایک ریولوشنریز. ریفارمرز کہتے تھے کہ یہ جو چین کی امپائر ہے اس کو ریفارم کیا جا سکتا ہے, اور ریولوشنریز کہتے تھے کہ دس امپائر ہیز ٹو بی براٹ ڈاؤن اینڈ ان اٹس پلیس کوئی نیا اسٹرکچر جو ہے نا پولیٹیکل دیٹ ہیز ٹو بی پٹ ان پلیس. اور جو ریولوشنریز کا لیڈر تھا دیٹ واز ڈاکٹر سن یات سنگ. اس نے مشنری اسکول سے پڑھ کے میڈیکل ڈاکٹر بنا, بٹ آفٹر میڈیکل کمپلیٹنگ ہز ایجوکیشن he dedicated his life to the cause of revolution, and he tried several times, probably a dozen times or so, to bring about revolution, preaching his ideas جو زیادہ تر armed forces کے لوگوں کو, but every time he failed.
اس کو ملک بدر کر دیا گیا. وہ یورپ جاتا تھا, امریکہ جاتا تھا, وہاں پہ جو اوورسیز چائنیز تھے ان سے وہ ہیلپ لیتا تھا, فائنینشیل ہیلپ لیتا تھا. جو فارن گورنمنٹس تھیں ان کے سامنے جا کے اپنا کیس پلیڈ کرتا تھا. اینڈ ڈیورنگ ون آف دوز ٹرپس when he was in Denver, Colorado in the US, تو some of the جو یونٹس تھے, آرمی یونٹس, they started rebelling against the central government. Sun Yat-sen, he rushed back to China, اور this time around جو یہ rebellion آیا, that was successful. Imperial government sent their General Yuan Shikai, جس کے اندر جو موسٹ ماڈرن آرمی تھی, جو کہ کچھ آرمی تھی جو کہ ماڈرنائز جو ہے امپیریل گورنمنٹ انہوں نے بھی کی ہوئی تھی. دیٹ آرمی in the command of General Yuan Shikai, that was sent to quash the rebels. But what General Yuan Shikai, he clocked some successes in the beginning, but then he realized that these revolutionaries, they're too powerful. I will not be able to contain them, and if I do, the empire, they would have no use to me. تو کچھ personal inclination بھی شامل تھی. And after all this calculation, he switched sides. Instead of fighting for the empire, he now joined forces with the rebels, and he forced the emperor to abdicate. Emperor was only 6 years old at the time, Emperor Puyi. In 1912, he was forced to sign the Articles of Abdication, and that is how came to close the 2,100-year-old imperial system of China. بہت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ why did Chinese empire ended after 2,100 years. کوئی سازش ہوئی ہے, کوئی اس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے, ریفارمز کا پروسیس ٹھیک طریقے سے نہیں چلا, all of these. لیکن اگر آپ کوئی ایک اوور آرچنگ ریزن دے سکتے ہیں فار دا فیلئر آف دی چائنیز ایمپائر, it was basically that the time of empires in this modern world has long passed. The empire of China was like a dinosaur. Somehow that has survived to the modern world. And it's just not the China, آپ کسی بھی دنیا کی اس دور کی ہسٹری لے کے, that جتنا بھی empires تھی, they were coming to a close. Ottoman Empire came to an end, Austro-Hungarian Empire came to an end, Russian Empire came to an end. So how could the Chinese Empire be an exception to the rule? اور اس کا ہمیں اس بات سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ آفٹر دس امپائر, آفٹر دس ڈائنسٹی, چائنیز جو کہ ہزاروں سال سے ایک ڈائنسٹی کے بعد دوسری کے بعد تیس ڈائنسٹی آتی جا رہی تھی, ناؤ دس ٹائم اراؤنڈ there was no new dynasty. Instead, the Chinese established a republic. In 1912, Sun Yat-sen, the revolutionary, became the provisional president of the republic. انہوں نے ایک provisional constitution adopt کیا, اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحت 1912 اور ارلی 1930 کے اندر وہاں پہ الیکشنز ہوئے, اور اس الیکشن کی بائی کیمرل تھی, اور جو دونوں ہاؤسز نے, جو جنرل یوان شکائی تھا, he forced the parliament to elect him as the president. اور جب پارلیمنٹ نے احتجاج کرنے کی کوشش کی کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے, he sacked all the members of the opposition party Kuomintang, جو کہ اسٹیبلش کی تھی ریولیوشنری سن یات سنگ نے, some assassinations as well. اور حالات یہاں تک بگڑ گئے کہ جو لیڈر تھا ریولیوشن کا, which is considered also the father of modern China, Sun Yat-sen, he had to flee China and take refuge in Japan. And he would not come back to China up until 1916, جبکہ یوان شکائی اپنی نیچرل ڈیتھ جب تک نہیں مر جاتا. اس دوران جو یوان شکائی, he almost elected him as the president for life. اب بھی اس کی اگر کہہ لیجیے تشفی نہیں ہوئی تھی, تو 1915 میں اس نے کوشش کی کہ میں ایمپرر ہی بن جاؤں اور میں ایک اپنی امپائر دوبارہ سے شروع کر دی. بٹ دس ٹائم اراؤنڈ اس کے جو جنرل تھے, they said enough is enough, and he was not supported, تو ایٹ لیسٹ جو اس کی یہ موو تھی یہ کامیاب نہیں ہوئی. اچھا, جو عام چائنیز انٹیلیجنسیا تھی, جو اسٹوڈنٹس تھے, جو بڑے بڑے شہروں میں تھے, now they started to think again کہ ہم نے
سیلف اسٹرینتھننگ موومنٹ دیکھ لی، ہم نے 100 ڈیز ریفارم موومنٹ دیکھ لی، ہم نے باکسر ریبیلین دیکھ لیا، ہم نے جو ریفارمز کی کوشش کی ایمپیرسی شی نے، ہم نے وہ دیکھ لی، ہم نے اپنے جو امپیریل سسٹم تھا 2001 سال کا اس کو بھی ختم کر دیا، ریپبلک کو اسٹیبلش کر دیا، پریزیڈنٹ ہمارے پاس تھا مگر یہ کیسا پریزیڈنٹ ہے جو کہ اب ایمپرر بننا چاہتا ہے. سم تھنگ از رانگ. سم تھنگ از not just wrong in the system, چہروں کے بدلنے سے اب بات نہیں بنے گی. maybe something is wrong in the way our culture functions. ہمارے جو beliefs ہیں، ہمارے جو مذہبی اعتقادات ہیں، ہمارے جو عورت مرد کے ریلیشن شپ ہیں، ہماری جو لینگویج ہے، maybe something that needs to be changed more fundamentally than we have during the last 70 years. اور اس کو چین کی ہسٹری میں کہا جاتا ہے نیو کلچر موومنٹ، because they wanted to have a new culture. انہوں نے اپنی زبان بھی جو بہت زیادہ اورنیٹ ہو گئی تھی، بڑی فارمل ہو گئی تھی، اس کو کہا کہ نو، ناؤ وی نیڈ اے نیو سمپلیفائڈ چائنیز لینگویج. وہ لینگویج اختیار کر کے وہاں پہ بہت سی جرنلز، نیوز پیپرز، پیریوڈیکلز، جو کہ پھر ویسٹ کے خیالات جو ہیں وہ چینی زبان میں چینی لوگوں تک، اسٹوڈنٹس تک پہنچاتے تھے. اور یہ جو خیالات چینیوں تک پہنچ رہے تھے ان میں ایک جو نظریہ تھا وہ کمیونزم کا بھی تھا، پرٹیکولرلی after the success of the Bolshevik Revolution in USSR, in Russia in 1917. اور جو نیو کلچر موومنٹ کے دوران جو سب سے اہم واقعہ اور جس کو باقی دنیا جانتی بھی نہیں، نہ اہمیت اتنی دیتی ہے، لیکن چائنیز جو ہیں وہ اس کو اسٹارٹنگ پوائنٹ کہتے ہیں آف دا رائز آف ماڈرن چائنا. دیٹ واز دا May 4th موومنٹ آف 1919. آفٹر فرسٹ ورلڈ وار جو جرمن ٹیریٹریز تھیں چائنا میں، جو ان کے پوزیشنز تھے، when they were not handed back to China but to Japan instead، تو اسٹوڈنٹس جو تھے وہ اسپونٹینیسلی وہ کھڑے ہو گئے، احتجاج انہوں نے شروع کر دیا، اور جو آفیشلز تھے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے انہوں نے فورس کیا کہ آپ نے اس ہیومیلیٹنگ جو پیرس پیس ٹریٹی ہے اس کو سائن نہیں کرنا. اینڈ they were successful. And the government was forced not to sign the Treaty of Versailles in 1919. اور یہ جو اسٹوڈنٹس کی اپرائزنگ ہے، یہ جو اسٹوڈنٹس جیسے کہ جی امپیریلسٹ فورسز نے ہمیں جو ورلڈ وار کے الائز ہیں، they sold us out. Our own government that sold us out. جو آئیڈیاز ہیں ہم نے اس پہ ریفارمز کی کوشش، that haven't worked. So we'll have to learn something new and using our own resources، اپنی ہی انرجی استعمال کر کے we'll have to rebuild China. And to this day, this May 4th, 1919 کی جو موومنٹ ہے that is celebrated in China even by the communists. 1900 اور اسی جو ایک کہہ لیجیے انٹلیکچوئل فرور تھا، اسی پھر دور میں 1921 میں کمیونسٹ پارٹی واز established in Peking in the French Quarter with Mao Zedong being one of the founding members. 1921 میں کمیونسٹ پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ سے 1949 تک، 1921 سے لے کے 1949 میں جب کہ چیئرمین ماؤ would establish the People's Republic of China، یہ جو چین کا دور ہے یہ ویری ڈیفیکلٹ ٹو کمپریہینڈ، بڑا کیوٹک سا دور ہے، لیکن اس کو آسانی کے ساتھ گراس کرنے کے لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے دوران جو چین میں 3 فورسز تھیں، ایک کمیونسٹ کی، ایک نیشنلسٹ کی، اور ایک جاپنیز. And each one of them had its own army. 2 لوکل فورسز تھی، نیشنلسٹ اور کمیونسٹ، اور ایک فورن انویڈر تھا. یہ جو جب دونوں فورسز آپس میں لڑی، نیشنلسٹ اور کمیونسٹ، دیٹ واز سول وار. اینڈ سم ٹائم دے وڈ جوائن ہینڈز ٹو فائٹ دی enemy. That period would be called the United Front. لیکن چیانگ کائی شیک تھا who became the leader of Kuomintang, the nationalist forces, after Sun Yat-sen died in 1925. چیانگ کائی شیک کہتا تھا کہ جو جاپنیز ہیں they're a disease of the skin, but communists, they're a disease of the heart. So he would fight the communists first and not the Japanese. اور آہستہ آہستہ 1927 کے بعد اس نے وار لارڈس کو بھی شکست دی چیانگ کائی شیک نے، اور کمیونسٹ کے اگینسٹ اس کا آپریشن جو ہے نا وہ جاری رہا، حتیٰ کہ 1934 میں کمیونسٹ واز کمپلیٹلی انسرکلڈ. تو ایدر تھرو اسٹارویشن اور تھرو ملٹری آپریشن they were certain of their own annihilation. And it was at that time, 1934 میں
कि डिफरेंट जो आर्मीज़ के यूनिट्स थे उन्होंने बड़े कॉम्प्लेक्स मनूवर्स इख्तियार करके दे ब्रोक थ्रू द encirclement of the nationalists and they started their northward track. At that time it was called the Great Strategic Retreat, but of course we know it as a long march. About 86,000 soldiers, 20,000 supporters, they crossed a distance of close to 10,000 kilometers. They crossed, swam through 28 rivers, 17 mountain ranges, snow-clad peaks, marsh, grassland, some of the most inhospitable terrain on earth. And by the time they reached the destination, not more than 10,000 survived. All one can say is that no matter who around the world uses the word long march, should be respectful to the memory of those people who lost their lives. But during this long march, Chinese found a leader, and that was Chairman Mao. In 1935, during the long march, there were advisors, Soviet advisors as well. लेकिन जगह जगह पे जो instinct थी, military instinct, political instinct, Chairman Mao की, that proved right. And eventually, while they were marching, they stopped in a city, they held party ki Congress, Communist Party ki, and they elected Chairman Mao as their military leader and as the chairman of the Communist Party of China. And then Chairman Mao would hold this title until his death in 1976. That's why he's called the chairman. 1937 May, the communists and the nationalists, they joined hand against the Second United Front to fight against the Japanese. Although Japanese would not be defeated by the Chinese, they would be defeated by the Americans after Americans threw 2 atomic bombs in Hiroshima and Nagasaki in 1945. अच्छा, जैसे ये Japanese get defeated, तो civil war जो है communist और nationalist की ये दोबारा से resume हो जाती है. Americans, they are backing the nationalist. जो wife थी Chiang Kai-shek की, Madame Chiang Kai-shek, she was very suave, she spoke perfect English. She would go travel to the West और joint Congress के sessions के साथ वो plead कर देगी, so the United States would support the nationalists, go to Canada. Even General George C. Marshall was flown by the Americans to China ताकि दोनों parties को वो mediate करा सके. Most of the Western observers, rightly so, were thinking कि जो nationalists हैं वो कामयाब हो जाएंगे and the communists would be eliminated. But the result turned out to be just the opposite. The reason being, जो communist का message था, वो इस दौरान में peasants के दरमियान वो infiltrate कर गया. और particularly जिस तरीके से उन्होंने अपने ideas को propagate किया, जिस तरीके से उन peasants को treat किया during their long march, उन्होंने protocol बनाए, उनको तालीम दी, उनको सेहत दी और उनको फिर वादा भी किया land का, इसका कोई तोड़ nationalist के पास नहीं था. और जो nationalist soldiers थे, many of them were peasants in their origin, they started to switch side. They started to come to the side of the communists. और फिर ऑफ कोर्स स्टालिन ने भी जो है वो मिलिटरीली भी कम्युनिस्ट की मदद की क्योंकि अमेरिका मदद कर रहा था नेशनलिस्ट की. एंड दैट इज हाउ इन 1949 the Chiang Kai-shek, along with the remnants of the nationalist government, he had to flee to Taiwan, where he established the Republic of Taiwan that still holds to this day. And October 1st, 1949, Chairman Mao proclaimed the establishment of the People's Republic of China in Tiananmen Square. Now, this period of the Republic of China, China suffered 2 revolutions in the 20th century. First revolution of 1911 and 1912, जिसके नतीजे में Republic of China was established. And the second revolution in 1949, जिसके नतीजे में People's Republic of China was established. तो जो Republic का period है 1912 से लेकर 1949 तक, why did it fail?
اگین آپ کہہ سکتے ہیں کہ سول وار ہے، جاپنیز انویژن ہے، لیکن اس کے درمیان ایک ایسا بھی پیریڈ تھا 27 سے لے کے 38 تک کا، جس کو گولڈن ڈیکیڈ بھی کہتے ہیں، جس کے اندر بہت سی جو ہے اکنامک پروگرس بھی ہوئی. سینٹرل بینک کو بنایا گیا 32 میں. نیشنل گورنمنٹ نے جو اولمپکس ہے اس میں بھی اپنا کنٹینجنٹ بھیجا. شنگھائی اور بیجنگ میں جو ہے نا وہاں پہ ایلیٹس تھے، ان کے بزنسز بھی تھے، کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی ہوا. ڈسپائٹ آل دس the Republic of China fell in 1949. Reason, if you look very closely, the Republic really was an extension of the empire. Not much had changed. Something had changed superficially, but that was confined only to the elites in the big cities. They were enjoying themselves. They would hold parties, dance parties, music parties, lavish dinners along with the foreigners, but only in the two cities. Jo vast rural population, 90% of China, peasantry, they were still living the life as they had existed, as they have lived for the last 4,000 years. Very little change. اور یہ جو 90% of the population China کی تھی، اس کو ہارنس کرنا، پولیٹیکلی ہارنس کرنا، that was the miracle of the communists, and that was the ideological shift جو کہ ماؤ لے کے آیا against the principle that he had learned from the USSR. اور یہ پاور کو ہارنس کیا تو اس کے سامنے جو ریپبلک، جو کہ صرف ایلیٹ کا ریپبلک تھا، جس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا، how could that survive? Came to an end. جو 49 سے لے کے آج 2022 میں 23 میں ہم تقریباً ہیں، جو چین کی تاریخ ہے، پیپلز ریپبلک آف چائنا کی تاریخ، اس کو بنیادی طور پہ دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. دیٹ انڈر چیئرمین ماؤ اینڈ پوسٹ ماؤ ایرا ڈینگ اینڈ ڈینگ سکسیسر. طاقت میں آنے کے بعد 49 میں جو کمیونسٹ تھے، سب سے جو ان کا آف کورس مین آبجیکٹو تھا، سب سے پہلے کنسالیڈیشن آف پاور. They had been through a war, they had been through a civil war, they had been through an ideological war. The country was devastated. There were pockets of resistance, there were pockets of treason. CIA کوشش کر رہی تھی، جو اس رجیم کے چینج کی کوشش کر رہی تھی. تو چیئرمین ماؤ نے through purges, through anti-5 campaign, 83 campaign, 100 flowers campaign, جس میں کہ ٹرک اس کا یہ تھا کہ وہ کہتا ٹھیک ہے، وائی ڈونٹ یو کرٹیسائز دا پارٹی. اور جب پارٹی پہ کرٹیسائز کرتے تھے جرنلسٹ، انٹلیکچوئل تو یا پارٹی کے اپنے لوگ، تو چیئرمین ماؤ would purge them. And that is how slowly he consolidated his grip on the party, and the party consolidated its grip on the greater China. اس دوران کورین وار بھی ہو رہی ہے 1952 میں. But despite all that, despite having trouble controlling the all of China, ایک پرومس جو کمیونسٹ نے پیزنٹس کے ساتھ کیا تھا، چیئرمین ماؤ نے اس کو آتے ہی پورا کیا. And that was land distribution. During this period, China distributed land title to 300 million peasants. That is more than the population of Pakistan even today. And in the process, those who resisted, about 1 million landlords, they were executed. And probably in terms of number, آپ کہہ سکتے ہیں that is the biggest land reform in history. USSR کے ساتھ بھی جو ان کے تعلقات ہو گئے تھے چین کے، because the first country Chairman Mao traveled soon after coming to power, October 1st کو revolution آیا. Even December of the same year, 1949, Chairman Mao traveled to USSR. They signed a treaty of peace and cooperation with Stalin. اس کی جو ٹیکنیکل بینیفٹ لے کے in 1953 they launched their first 5-year plan, تاکہ چین کو اب جو پروڈکٹیو فورسز ہیں ان کو بھی ترقی دی جائے. دیکھیے پیزنٹ کے ساتھ ان کے بالکل جو ہے نا انہیں لینڈ ریفارمز کی، بٹ چیئرمین ماؤ نیو فل ویل کہ جب تک ہم صنعتی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، چائنا کین ناٹ کمپیٹ ود دا ویسٹ. ویری سون چیئرمین ماؤ کی تقریر ہے
What can Chinese make? Chinese can make chairs, Chinese can make tables, Chinese can make teapots, teacups, Chinese can make papers, Chinese can grow grain and turn them into bread. But can China make cars? Can China make tractors? Can China make tanks? Can China make aeroplanes? No. China needs industrialization. तो 53 में सोवियत प्लानर्स, सोवियत इकोनॉमिस्ट, सोवियत टेक्नीशियंस, उन्होंने चीन के लिए 156 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया. वहाँ से मशीनरी आई, वहाँ से एक्सपर्ट्स आए, और आउट ऑफ दोज 156 150 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फिर कंप्लीट भी होंगे. और उसके लिए चाइनीज़ ने दे इधर वुड एक्सपोर्ट ग्रेन्स या रॉ मटेरियल जो है वो बेच देते. इसमें दो उनके प्राइमरी कह लीजिए सतून थे प्रोडक्शन के, एक तरफ इंडस्ट्री और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर. दोनों ही में प्रोडक्टिविटी और आउटपुट को बड़े करने के टारगेट्स हैं उनके. ये जो टारगेट्स थे एग्रीकल्चर में तो कुछ हद तक चीन ने अचीव किए, लेकिन इंडस्ट्री में रिजल्ट उस तरीके से चीन को नहीं मिला. और एक और पॉलिटिकल डिबेट इसमें डेवलपमेंट हुई कि इन 1956 इन यूएसएसआर खुरशेव स्टार्टेड टू डिस्टलिनाइजेशन उसने कैंपेन शुरू की, डिनाउंस करना शुरू किया स्टालिन को. माओ वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट. तो आइडियोलॉजिकल स्प्लिट भी यूएसएसआर के साथ हुई, और कुछ पार्टी के अंदर भी ये सोच पैदा हुई कि जो यूएसएसआर ने हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल दिया है, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ चाइना. कहते ये थे, जो पार्टी के अंदर रीजनिंग ये थी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लेबर एंड कैपिटल. रशिया में लेबर की शॉर्टेज थी, लेबर स्पार्सली पॉपुलेटेड थी, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज कैपिटल इंटेंसिव. चीन के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन क्लोज क्वार्टर्स में रहती है, तो हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी दैट शुड बी लेबर इंटेंसिव. ऑल्दो डॉक्ट्रिनली इट इज़ रॉन्ग, और ये जो एक मिस्टेक है दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओनली लेबर एंड कैपिटल, यही गलती यूएसएसआर ने भी की, जिसकी वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आई. डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की वजह से यूएसएसआर की इकोनॉमी ने सफ़र किया लेटर ऑन. और यही जो एक कह ले कि ओनली दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर करके दे व्हाट डिड दे मिस? दे मिस द एलिमेंट ऑफ नॉलेज, एंड दे आल्सो मेड अनदर मिस्टेक कि उन्होंने समझा कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इट इज़ जस्ट एन एक्सट्रैपोलेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. व्हाट डिड दे डू? दे इंस्ट्रक्टेड के जो विलेजर्स हैं वो अपने गांव में ब्लास्ट फर्नेसेस बना के स्टील बनाना शुरू कर दें. So thousands of backyard furnaces came up, जिसमें गांव के लोगों ने अपने जो घर के पॉट्स पैंस उनको पिघला के स्टील बनाने की कोशिश की. Of course that's still unusable. एग्रीकल्चर के अंदर स्ट्रेंज डायरेक्टिव्स कि आप बहुत ज़्यादा ज़मीन खोदें या पौधों को नज़दीक लगाएं. They started having the agriculture production started to go down. फिर सेंट्रल प्लानिंग went wrong, and very soon जो वहाँ पे फेमिन के आसार जो है ना वो नज़र आने शुरू हो गए. लेकिन nobody was brave enough to tell this break this news to Chairman Mao. And जो प्रोडक्शन के टारगेट्स थे they would always exaggerate those and give wrong figures about the agricultural production and industrial production to Chairman Mao. Everything is rosy. लेकिन जब बात बिल्कुल ही आप कह लीजिए कि नहीं छुपाई जा सकी, जब millions of people started to die, then Chairman Mao took the responsibility of the blunder of the Great Leap Forward. In 1959, he resigned as the head of the state, although he retained his position as the head of the party. 59 और ये जो पूरा एक इनिशिएटिव था ग्रेट लीप फॉरवर्ड का 1961 में इसको स्क्रैप कर दिया गया. और उसके बाद पार्टी के अंदर ही जो प्रैग्मेटिस्ट थे, जो कि दो चीज़ एक्चुअली पार्टी के अंदर डिवाइड थी, एक आइडियोलॉग्स की डिवाइड थे और दूसरी तरफ थे जो कि प्रैग्मेटिस्ट थे, जो कि नॉन डॉक्ट्रिनल मीन्स के इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को ऊपर लेके आना चाहते थे. तो अब ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के फेलियर के बाद जो प्रैग्मेटिस्ट थे उनको आगे बढ़ने का और अपने ख्यालात को पार्टी के अंदर इन्फोर्स करने का मौका मिला. और 1962 में वन ऑफ द प्रैग्मेटिस्ट डेंग जियाओपिंग he uttered his famous statement, it doesn't matter whether the cat is black or white,
as long as it catches mice. تو آئیڈیالوجی کو آپ پروڈکشن کے ساتھ جو ہے نا نہ مکس کریں. They should be kept separate. But Chairman Mao, he was the ideologue par excellence. He really did not care much about anything else but about ideology. And even after 1962, وہ ایک کمیونسٹ ایجوکیشن موومنٹ کرتا رہا ود ان دا پارٹی کے اندر جو اس کے مخالفین تھے ان کو بھی پرچ کر رہا تھا, مگر وہ ایک طریقے سے کہہ لیجیے کہ بیک گراؤنڈ میں تھا. And in 1966, he broke the silence and he started great proletariat cultural revolution. And this time around, he bypassed his party hierarchy and he went directly to the people, particularly to the youth of China. They were organized in bands of Red Guards. They were waved the book of Chairman Mao, the Red Book. Unko اسکولوں سے یونیورسٹی سے چھٹی ہو گئی, جو پبلک ٹرانسپورٹیشن تھی دیٹ واز فری ٹو دیم, اینڈ دے وڈ گو آل اوور دا کنٹری. اور چیئرمین ماؤ نے ان کو نعرہ دیا تھا اگینسٹ فور اولڈس, اگینسٹ اولڈ ہیبٹس, اگینسٹ اولڈ تھاٹس, اگینسٹ اولڈ کسٹمس اینڈ اگینسٹ اولڈ آئیڈیاز. جو کوئی سسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ کیپٹلسٹ خیالات رکھتا ہے یا مارکسسٹ کی فلاسفی سے پوری طرح اگری نہیں کرتا یا کرپٹ ہے یا اس کے اندر بیوروکریٹک ٹینڈنسیز آ گئی ہیں یا بہت زیادہ ٹریڈیشنل, اینی تھنگ دیٹ ہیز ٹو ڈو ود پری ریولیوشنری چائنا. If you had that tendency, if you had that book, if you had that lifestyle, you were their target. وہ ان لوگوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے ایلڈرس کو, ان کو اسٹرگل سیشنز میں بٹھا کے ان کو دوبارہ سے انڈاکٹرینیٹ کرتے تھے. But this really got out of hand within 2 years. Then they started fight among each other. When they had no enemy left, they started fighting among each other. In 1968, when it became a security threat to the state, so Chairman Mao he cooled the fervor down and sent these Red Guards to work in the countryside and labor, تاکہ مینول لیبر کر کے وہ عوام کے ساتھ اور زمین سے اپنا رشتہ جوڑ کے اپنے خیالات کو درست کریں. 68 کے بعد جو چیئرمین ماؤ کی انٹرنل یا ایکسٹرنل پالیسیز ہیں اس میں آپ کو کچھ پریگمنٹ یا نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے, یا یہ کہہ لیجیے پارٹی کے اندر جو دو فیکشنز بن گئے تھے, ایک پریگمیٹسٹ کا اور ایک آئیڈیالوگس کا. چیئرمین ماؤ ان دونوں کو بیلنس کرتا. جو آئیڈیالوگس تھے they were led by his own wife, اور جو پریگمیٹسٹ تھے ان میں لیاؤ شوقی, ماؤ چو ان لائی اور ڈینگ زیاؤپنگ, اور درمیان میں آف کورس سینٹر آف پاور میں who was in the center of power? چیئرمین ماؤ. جو ایکسٹرنل ریلیشنز تھے وہ بھی بگڑ چکے تھے. چین کے جو یو ایس ایس آر کے ساتھ سائنو سوویٹ سپلٹ ہو چکا تھا. سو ناؤ چیئرمین ماؤ جو فارن ریلیشنز میں بھی اوورٹیورز کیے ٹورڈز دی ویسٹ, اور پاکستان کی مدد سے فرسٹ جو ہے ایونچولی 1972 میں پہلے تو ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ آیا, اور 1972 میں پریزیڈنٹ نکسن وزٹڈ بیجنگ اینڈ میٹ چیئرمین ماؤ. اور 72 ہی میں جاپان کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کو نارملائز کیا, اور جاپانیز پرائم منسٹر تاناکا کاکوئے آلسو ٹریولڈ ٹو جاپان. اور یہاں پہ ایک واقعہ ہے جو جاپانیز کے ساتھ کانورسیشن ہے چون لائی کی, جو کہ کمیونسٹ پارٹی کی جو فلسفہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے وائی دے ور ایبل ٹو سکسیزفل ریبلڈ چائنا, وہ اس کہہ لیجیے کہ واقعی میں اس کی عکاسی ہوتی ہے. آئی تھنک 72 میں جب جاپانیز پرائم منسٹر آیا چین, تو چون لائی کے ساتھ ملاقات میں اس نے معذرت کی کوشش کی کہ ہم نے چین پہ بہت ظلم کیے, کولونائز کیا منچوریا کو, دوسری جنگ عظیم میں ہم نے آپ نے ظلم کیے. تو he was apologizing to Zhou Enlai, and Zhou Enlai just shrugged his shoulders, don't worry about that. اگر آپ نے ہمیں انویڈ نہ کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے ابھی ہم غاروں کے اندر ہی رہ رہے ہوتے. تھینکس ٹو یو کہ ناؤ یو نو فائنڈ انٹو دا ماڈرن ورلڈ, اور ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اینڈ ناٹ یہ صرف ریٹرک نہیں تھا, چین ریفیوز ٹو ایکسیپٹ ریپریشنز فرام چائنا, فرام جاپان. دیکھیے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں
اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں جو کلونیل پاورز ہیں وہ لوٹ کے لے گئی ہیں، یہاں سے دولت جو ہے وہ برٹش لوٹ کے لے گئے ہیں. بعض ہسٹورینز یہ فگر دیتے ہیں کہ 45 ٹریلین ڈالر جو یہاں سے لوٹ کے یورپ لے گیا، اگر وہ پیسہ واپس آ جائے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ امیر ہو جائیں گے. بٹ دیٹس ناٹ دا philosophy the Chinese or sorry I say we do not want reparations from Japan. That's how, I mean, that's the spirit of the party that finally was able to rebuild China. اور اسی پھر 75 میں Zhou Enlai knew that he's dying. So he encouraged Deng Xiaoping to put his thoughts down, and he then wrote policy paper کہہ لیجیے about 4 modernizations. Modernization of agriculture, modernization of industry, modernization of science and technology, and modernization of defense. In 1976, first Zhou Enlai died early year, اور 1976 کے سپٹمبر میں چیئرمین ماؤ died. کہتے ہیں کہ چیئرمین ماؤ کی ڈیتھ سے پہلے there was a great earthquake in Changxing, their city جو کہ کول مائننگ سٹی ہے, in which 300,000 people died. And in those earthquake, the Chinese people knew کہ the death of Chairman Mao is near. Because یہ چین کے ان کے فلسفے میں ہے کہ جب بھی کوئی عظیم آدمی مرتا ہے تو اس سے پہلے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے یا ارتھکویک یا فلڈ آتا ہے. So they were ready. When Chairman Mao 76 میں died, then after a power struggle of 2 years, in 1978, Deng Xiaoping assumes the reign of power. یہ جو 49 سے لے کے چیئرمین ماؤ کا اور 76 کا چیئرمین ماؤ کا پیریڈ ہے, عام طور پہ جو مغرب میں مبصرین ہیں, اکانومسٹ ہیں, وہ یہ ایک تجزیہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیے چیئرمین ماؤ کے دور میں کوئی وہاں پہ معاشی ترقی نہیں. And that is true. By the time Chairman Mao, China was dirt poor. اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی آ کے ڈینگ نے ریفارم اینڈ اوپننگ اپ کی تو چین میں جو ہے نا وہ اکنامک پروگرس آنی شروع ہوئی, مارکیٹ ریفارمس کی, اینڈ لک ہاؤ چائنا از سکسیزفل ناؤ. بٹ یو لک ڈیپلی اینڈ دس از اے ویری سمپلسٹک انالیسس. دیکھیے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 3 پلرس ہیں: ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ پر کیپٹا جی ڈی پی. Yes, it is true کہ in terms of per capita GDP, China was poor when Chairman Mao died. But the other 2 indicators, China had caught up with middle income countries in other 2 indicators. In health, within 20 years of the communists coming to power, ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ ڈبل ہو گئی, 30 سے بڑھ کے 60 ہو گئی. الٹریسی جو 80% تھی وہ کم ہو کے 20% پہ آ گئی. پرائمری اسکول انرولمنٹ 95% سے زیادہ ہو گئی. تو ان کرائم ریٹ نل. اور پھر دیکھیے سوشل ایولز جو تھے اس کو چیئرمین ماؤ نے کس طریقے سے ختم کیا. عورتوں کے حقوق لے لیجیے. چین ہم سب جانتے ہیں کہ عورتوں کی فٹ بائنڈ کیا کرتے تھے. women were liberated, given equal access to education, health, employment, political mobility. اور بڑا ایک فیمس فقرہ ہے چیئرمین ماؤ کا, women hold up half the sky. آپ امیجن کیجئے کہ کہاں ایک کئی ہزار سال تک عورتیں ہیں کہ جن کے فٹ بائنڈنگ پریکٹس کی جاتی, اور کہاں ان کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ آدھا جو آسمان ہے اس کو عورتوں نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا. کلاس کو دیکھیے, it was very hierarchical society because of Confucius ethics. Chairman Mao broke it down. وہ لوگ جو کہ ہزاروں سال سے they were subjects of the empire, now they were equal citizens of the state of the People's Republic of China. Now without these achievements of Chairman Mao, it is impossible, at least I believe that it would have been impossible for Deng or anybody else to make the progress they did after 78 onwards. And it is because, what did Chairman Mao do? Of course, so many achievements, but basically, Chairman Mao destroyed old China.
the roadmap that Chinese had carried in their head for 4,000 years, और जिस मैप के मुताबिक वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपने फैमिली की ज़िंदगी, सोसाइटी की ज़िंदगी, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी जो ऑर्गेनाइज किया करते थे, Chairman Mao tore down that map. And in its place, he put all those elements जिसके ऊपर एक नए चाइना की तामीर की जा सकती थी. लेकिन ये तामीर करने के लिए they need a leader which was of different character altogether. And heavens was probably smiling at China at the time. They had a leader waiting in the wings, and the leader was Deng Xiaoping. 78 में आने के बाद Deng Xiaoping ने started opening up China economically. उसने एग्रीकल्चर में इंसेंटिव्स देने शुरू किए, उसने जो इंडस्ट्री में जो मैनेजर्स थे उनको इंसेंटिव्स देने शुरू किए, साउथ के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको ओपन अप किया, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको वेलकम किया, वर्ल्ड बैंक से लोन कॉन्ट्रैक्ट किया, IMF के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार किए, एंड ग्रेजुअली द इकोनॉमी स्टार्टेड टू पिकअप. अब जैसे ही इकोनॉमी ने पिकअप करना शुरू किया तो चीन के अंदर फिर ये भी डिमांड्स आनी शुरू हो गई फॉर द पॉलिटिकल राइट्स एज वेल, फॉर द डेमोक्रेटिक राइट्स एज वेल. And these voices, they came to a boil in 1989 in Tiananmen Square. पार्टी के अंदर भी सिंपथाइजर्स थे जो कि स्टूडेंट्स जो कि डेमोक्रेसी के लिए जमा हुए थे, और भी उनकी डिमांड्स थी, अगेंस्ट करप्शन थी, अगेंस्ट इन्फ्लेशन थी, बट मेन उनकी जो एक कह लिए रेलिंग क्राई थी पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. विद इन पार्टी दे हैड सिंपथाइजर्स, और पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो टियानमेन स्क्वायर पे लगी हुई थी. इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट इट वाज ऑलमोस्ट टेलीवाइज्ड जो है ना लाइव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट डिस्पाइट इंटरनल प्रेशर, डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर, माओ जो डेंग जियाओपिंग था, he held firm. He said that at this time, and he said not just to the party, he said to the President of the United States, to George W. Bush, who visited China in early that year, only for 30 hours, he said, look, President, China is not yet ready for democracy. If we were to hold a multi-party election, the country will be plunged into a civil war. The paramount importance for China at this stage in history is stability. And our goal is economic progress. We will democratize once we are rich. अगर गरीब लोगों को हमने जमहूरियत दे दी तो वो अपनी गुर्बत का हमें ब्लेम करेंगे, and they'll vote us out of the government. He tried to resolve it peacefully, but when it did not happen, so he imposed martial law in the city. Or June 4th, 1989 में, he sent tanks and armored vehicles to clear the square. Huge condemnation. Americans, cut off high-level relations with China, sanctions, but he stood firm. But just like Mao had gone into hibernation, a retreat, after his failure of the Great Leap Forward, now Deng Xiaoping took a little bit, off the limelight. Within the party, he was active. And he waited for his time. That's how patient the Chinese are, and their leadership especially. And in 1992, at the age of 87, he went on a southern tour. उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि इसी ने इस्टेब्लिश किए थे 1980s में, और वहाँ जाके इसने मुख्तलिफ टॉक्स देनी थी, स्पीचेस देनी शुरू की. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ अथॉरिटेरियनिज्म, व्हाट इज़ मार्केट, व्हाट इज़ सेंट्रल इकोनॉमी, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म. बेसिक जो उसका मैसेज था जो कि अब भी हमारे सामने आता है, सोशलिज्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स. And his main theory was socialism doesn't mean shared poverty. Socialism means shared prosperity. If socialism fails to deliver prosperity to the people, if it fails to bring the life of the common man की life को अगर improve नहीं कर रहा है, socialism, communism will fail in China as it has failed in the USSR.
And that was a radical, particularly for those people جو کہ socialism, equality and poverty is good, اس ethics کے اندر آئے تھے. And he said کہ اگر لوگوں کو امیر بنانے کے لیے if some of the people get rich first, well so be it. یہ اس نے 92 کے ارلی میں اپنے ٹور کے دوران جو ہے نا پریچ کیا. پارٹی میں جو اس کے فورسز تھی, اس کے جو سپورٹرز تھے, ان کو ہارنیس کیا. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف 1992 جو پارٹی کی کانگریس میں پھر ڈینگ زیاؤ پنگ کی جو تھاٹ ہے, دیٹ واز ایکسیپٹیڈ ایز این آفیشیل ڈاکٹرن آف دا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا. اور ایک نئی جنریشن آف لیڈرز جو کہ سپورٹ کرتے تھے ڈینگ زیاؤ پنگ کے آئیڈیاز کو, دے ور براٹ ان ٹو دی پوزیشنز آف پاور, چیف امنگ دیم بینگ جیانگ زیمن. اور 92 کے بعد سے پھر جو اکنامک پروگرس ہے چین کی, وہ ریزیوم ہو گئی ایٹ اے گریٹر پیس. 2001 میں چائنیز اکانومی واز انٹیگریٹڈ انٹو دا ورلڈ اکانومی آفٹر دی اسیشن ٹو دا WTO. اور 2010 میں اس گروتھ کے نتیجے میں چائنا ریپلیس جاپان ایز the second largest economy in the world. And in 2014, China replaced America as the largest economy in the world on a purchasing power parity basis. اور اس عرصے میں 1978 سے لے کے 2018 تک, یہ 40 سال کا عرصہ بنتا ہے, China has lifted 800 million people out of poverty. And that is the biggest reduction in poverty ever achieved by human beings. And it accounts for 2/3 of all the poverty reduction that has happened during this period in the world. Now, China has more companies in the global Fortune 500 list than the United States of America. And now China has more billionaires than the United States of America. And very soon, they'll be the largest economy on a nominal dollar basis, and probably in 2-3 decades, they plan to catch up on per capita GDP basis as well. یہ جو چائنا کی 200 سال کی ایک ہسٹری ہے, 1793 میں یورپینز کیم ناکنگ ایٹ دی ڈور, اور آج ہم تقریباً 2023 میں 230 سال کی جو تاریخ ہے, اس میں چین نے ہر طریقے کے تجربے کی, ہر طریقے ریفارمز کی کوشش کی ہیں. سول وارز ہوئی ہیں, وہاں پہ ریولوشنز آئے ہیں, کمیونزم آیا ہے, سوشلزم ود چائنیز کیریکٹرسٹک ہے. اور اس میں پولیٹیشنز کے لیے, پالیسی میکرز کے لیے, اکانومسٹ کے لیے, اسٹیٹسمین کے لیے ہر طریقے کے لیسنز موجود ہیں تیسری دنیا کے ممالک کے لیے, ہاؤ ٹو موو فارورڈ. سب سے جو بڑا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے اندر لیسن ہے, وہ یہ ہے کہ جدید دنیا میں جو قدیم روایات ہیں, جو قدیم آپ کے جو طرز زندگی ہے, وہ کسی طریقے سے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ماضی میں آپ کی بڑی شاندار حکومت رہی ہوگی, آپ نے بہت فتوحات کی ہوں گی, آپ کا کلچر بڑا سپیریئر ہوگا, آپ کی پروڈکٹیو فورسز جو ہے نا بہت زیادہ ہوں گی, آپ کی آرٹسٹک اچیومنٹس بہت زیادہ ہوں گی. بٹ ماڈرن دنیا کے مقابلے میں دے اسٹینڈ نو کمپیریزن ایٹ آل. دیٹس وائی چین جو کہ 2100 سال تک وہاں پہ ایک امپیریل چائنا رہا, عظیم سویلائزیشن ہے, اس کو ایک چھوٹے سے جزیرہ نما جو کہ سب سے پہلے ماڈرن ہوا, برٹن, اس نے شکست دی. اور پھر ایک اتنا ہی جزیرہ نما ملک جاپان, جب وہ ماڈرنائز ہوا, اس نے بھی چین کو شکست دی. تو آپ جدید دنیا کا مقابلہ اپنے ماضی کی عظمت کے جتنا مرضی آپ اس کی دلیلیں دے لیجیے, اٹ ڈزنٹ ورک. The second lesson is کہ اگر آپ جب ریفارم بھی آپ کرتے ہیں, اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب چین, مغرب ہاں اس لیے ترقی یافتہ کہ وہاں پہ مشینیں ہیں, مغرب اس لیے طاقتور ہے کہ وہاں پہ ٹینک ہیں, ہتھیار ہیں, اور ہم اپنے اندر کوئی بنیادی نوعیت کی تبدیلی نہیں آئیں گے اپنے سماج کے اندر. ہم بس وہاں سے انڈسٹری سیکھ لیں گے, وہاں سے ہتھیار امپورٹ کر لیں, مشین امپورٹ کر لیں گے اور اس کو گرافٹ کر لیں گے. تو یہ بھی جو آپ کی جو ہے نا خام خیالی ہے, چین نے یہ کر کے دیکھا ہے اور اس میں ان کو ناکامی ہوئی. You cannot graft the modern system of production on archaic system of society. You have to change the society first, only then can you harness the modern forces of production.
और ये जो आप मॉडर्न फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को हार्नेस करते हैं, इसका भी एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस वही है जिस सीक्वेंस के थ्रू यूरोप मॉडर्नाइज हुआ 800 साल के दौरान, रेनेसां, रेफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन। यही सीक्वेंस आपको चीन के अंदर भी नजर आता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चेयरमैन माओ, चाइना मॉडर्नाइज्ड। Under Deng and his successor, as we speak now, which is the era that China is going through? Industrialization. And when that has happened, they have reached a certain threshold. Yes, then China, at its own pace and in a system that is suited to their environment, well, they'll democratize as well. तो ये जो sequence है मॉडर्नाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का और डेमोक्रेटाइजेशन का, चीन ने इसको सक्सेसफुली करेक्टली फॉलो किया। During the period of the People's Republic of China, they have succeeded. During the period of the Republic of China, when they abolished the empire and they established democracy outright, they were not modern, they were not industrial. What happened? Democracy failed. This is another lesson, from these 230 years of Chinese history. अब चाइना जबकि सक्सेसफुल हो गया है, इट्स अ सुपर पावर, तो मगरब में मुबस्सिरीन जो है ना, ऑफ कोर्स they are raising questions about the stability of the entire system. Some बड़े आप कह लीजिए derogatory comments भी हैं. First thing you would hear well, what is China? Is it a capitalist or is it a communist country? And this question, या कह लीजिए questioning of China is basically based upon a very, very narrow understanding of history. History is not just, economy. History is just not market economy versus planned economy. चाइना की जो ट्रांसफॉर्मेशन है 1793 से लेके आज तक, बेसिकली जब लॉर्ड मैकार्टनी आया अपनी एम्बेसी लेके, चाइना was a traditional society which had an agriculture system of production. Now China is a modern society which has an industrial mode of production. This is the transformation that China has achieved in the last 230 years. You cannot just simply say it's a capitalism or socialism. The second question Westerners ask, well, is this sustainable? When the Chinese people, they become rich, will they not rise up? क्या उसी तरीके से वो जमहूरियत की डिमांड नहीं करेंगे, और चीन में भी उसी तरीके से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के इलेक्शंस की जो है वहाँ पर डिमांड नहीं होगी? या सादे अल्फाज में कह लीजिए, मगरब मुबस्सिरीन पूछते हैं, हाउ विल द एंड ऑफ हिस्ट्री कम टू चाइना एज इट डिड टू द USSR? I have never been to China, but my guess is the Chinese Communist Party is closely watching the developments within China, in its society, in its economy. It has read history. It keeps a very close eye on the developments happening in the West, and it keeps reforming itself. It keeps responding to the needs of the people and needs of the outside world. And they can do that more easily because it is a disciplined party. It is a cadre party. It is not a populist party. And if Chinese Communist Party continues to do that, not just decades to come, but for centuries to come, they may not lose their grip on power. The last question the Muslims should ask. China was the oldest civilization, 4,000 years old. If China can modernize and industrialize, then how come not Muslims? इस्लाम तो सबसे जदीद तहजीब है, सिर्फ 1400 साल पुरानी है. हम क्यों फेल हो गए हैं मॉडर्नाइजेशन में और इंडस्ट्रियलाइजेशन? लेकिन इसका जवाब हम देंगे. पहले हम जो मुसलमानों की 2 मॉडर्नाइजेशन की एफर्ट्स हुई हैं टर्की में और इजिप्ट में, उनको हम अपने आने वाले 2 सेशंस के दरमियान जो है ना वो कवर करेंगे, और फिर इन बातों का और बहुत सी बातों के जवाब देंगे. इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं. थैंक यू. Sir, Abdul Ghaffar is here. Sir, my first question is this, that why they got up after every loss? So you said that before the 18th century, I don't remember the exact date, 1919. So they realized after the, you can say, hit it up
while they got lost in anything, then they realized, then they got up. جی So جی why this behavior was there? And second question is this: how they get happily got communism education in there, while you said that their kids went there and to teach them. So how they were tired of their own education system, or their beliefs are so these are the questions. دیکھیے صرف جو ایک تہذیب ہوتی ہے نا، وہ تہذیب صرف اپنے آپ ہی کو سمجھ سکتی ہے. جو دوسری تہذیب کے نظریات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، ان کے جو سیاسی نظام ہوتا ہے، سماجی نظام ہو سکتا ہے، کسی ایک تہذیب کے فرض کے لیے اس کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اور تہذیبیں آپس میں کولائڈ کرتی ہیں جنگ میں، میدانی جنگ میں. اور جب جنگ میں آپ کو شکست ہوتی ہے، پھر تہذیبوں کو خیال آتا ہے کہ سم تھنگ از گون رانگ. تو جب تک چین کو بار بار آپ کہہ لیجیے پے در پے شکست نہیں ہوئی، مغرب کے ہاتھوں شکست ہوئی، جاپان کے ہاتھوں شکست ہوئی، اس وقت تک یہ ریئلائزیشن چینیوں کے لیے بڑی مشکل تھی کہ اپنے اندر ہم تبدیلی لے کے آئیں. اور جو ایجوکیشن سسٹم کی آپ نے بات کی، دیکھیے یہ تو ان کو جو 19ویں صدی کے آخر میں 20ویں صدی کے شروع میں نظر آنا شروع کیا، تو ہمارا جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے، جو کنفیوشن سسٹم آف ایجوکیشن ہے، یہ آج کے دور کے مطابق جو ہے نا ہماری ضروریات پوری نہیں کر سکتا. تو دے سوئچ سم ٹائم ڈیورنگ دا ریپبلکن پیریڈ جو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف، لیکن پھر فل فورس جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ پھر پیپلز ریپبلک کے دوران جو کمیونسٹ پارٹی نے ایک یہ کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے ڈیورنگ چیئرمین ماؤ کے پیریڈ میں، جو ایجوکیشنسٹ ہے وہ کہتے ہیں دس از دی بگیسٹ ایفرٹ ٹو ایجوکیٹ اے پبلک دیٹ ہیز ایور بین انڈر ٹیکن بائی ہیومینٹی. دیٹ واز سچ اے بگ پش آن ایجوکیشن انڈر دی کمیونسٹ رول فرام 49 اپ انٹل دا ڈیتھ آف ماؤ. تو ہم تو ہمیشہ دیکھیے ایجوکیشن ہی کا سوری جی ڈی پی کا ہی سنتے ہیں کہ چین اکنامیکلی ترقی ہے. یہ جو اس کے پیچھے جو کام ہے ایجوکیشن میں جیسے کام ہے ہمیں تو نہیں نظر آتا. جو لینڈ ریفارمز کا کام ہے اس کا تو کہیں ذکر نہیں ہوتا. ہاں جو بعد میں آپ کو جی ڈی پی کی گروتھ ہے وہ ہمارے پہ جو ایجوکیشن کے جو اکانومسٹ ہیں سارے اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں کہ دیکھیے 78 میں جیسے ہی انہوں نے مارکیٹس اوپن اپ کی ہیں تو چائنا اسٹارٹیڈ ٹو گرو. اگر صرف مارکیٹ ریفارمز ہی کی وجہ سے گروتھ ہوتی تو مارکیٹس ور دیئر ڈیورنگ دی Republican period as well, from 1912 to 1949, the markets were there as well. Were they working for the people? No. Any other question? بہت زبردست لیکچر تھا سردار صاحب. بہت اچھا. میں چائنا میں رہا ہوں کوئی 6 مہینے 8 مہینے تک. اچھا. تو اس کا بالکل ایک جو ماڈرن فیس تھا وہ بھی دیکھا ہے تھوڑا سا, اور اس کا ایولیوشن بھی ملٹیپل ٹائم آئی وزٹڈ دیر. اچھا اس میں ایک تھا کہ ٹریڈیشنل ویلیوز اسٹل پریویل. ان کے ہاں نیشنلسٹک ٹھیک ہے وہ پولیٹیکلی شاید ہار گئے, لیکن نیشنلسٹک جو ان کی نیریٹو ہے وہ ابھی بھی پریویل کر رہی ہے. تیسری بات یہ جو جنگ ہے پولیٹیکل سوشلزم ہے اور اکانومی جو ہے نا کیپٹلسٹک ہے سارٹ آف, یہ ٹینشن پریویل کر رہی ہے ان کے عام پبلک میں, خصوصاً جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی. دے وانٹ ٹو چینج. تو ظاہر ایک انٹرنل ایک فورسز تو اپنے کام میں کر رہی ہے. اچھا جو جاپان ہے جو ینگسٹر ہے دے ہیٹ جاپان اسٹل یونیورسٹی لیول پر. دے مطلب کیونکہ جو ایک ورلڈ وار میں جو فنامنا ہوئے تھے ان کے ساتھ جو بھی تھے, اور دے اسٹل ٹیلی کاسٹ دیئر موویز. اور اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا پولیٹیکل ریزن ہے یا کوئی بھی ہو سکتی ہے, پولیٹیکل موٹیو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں کچھ پریویل کر رہی ہیں. اچھا اب اگر ہم ماڈرن جو یورپ ہے وہ بالکل اس کا جو ایولیوشن ہے وہ پیٹرن کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے اس کا پیٹرن, اور یہ جو چائنا کا پیٹرن ہے اور جاپان کا بھی آپ بتا رہی ہیں اس کا بھی تھوڑا سا تھا. نو ڈاؤٹ کہ کیٹلسٹ جو ہے وہ ویسٹرن تھاٹس ہی بنے تھے, ویسٹرن تھاٹ جو انکلکیٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ وہ گرومنگ کی ہے. لیکن ٹریڈیشنل کے جو اسٹرکچر ہے
وہ ابھی بھی ہے. چونکہ اکانومی بھی جو ابھی ان کی ہے وہ ہائی ٹیک بیس تو ابھی آہستہ آہستہ بن رہی ہے, لیکن ابھی تک ہائی ٹیک نہیں بنی ہے. تو ابھی بھی اور جو پھر ایک اور ٹریڈیشنل جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی جتنے بھی ان کے ہیں دے آر بزنس اورینٹیڈ. ان کی جنریٹو ہے, ان کی میوزیم میں جائیں, ان کی جو سٹوریز میں ہیں, دے آر آلویز ایوری باڈی از تھنکنگ. جس طرح ہمارے ہاں ہر بندہ سوچتا ہے کہ مسلمان ہو جائے اور دوسروں کو مسلمان بنا لیں, یا اس طرح کی تھنکنگ نیریٹو چلتا ہے. ان کے ہاں ایک نیریٹو ہے جو کہ ٹریڈیشنلی ہے, کہ ان کی میوزیم میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, کہ وہ ٹریڈیشنلی یہ ہے کہ ایوری باڈی شوڈ ارن منی اور بزنس, دے شوڈ ڈو دا بزنس. تو یہ ایک ان کے کوئی میرا خیال چونکہ 4000 سال پرانے ان کے ایک پاورفل رہے بھی ہیں, تو وہ ویلیوز کہیں نہ کہیں پریویل کر رہی ہیں اور کہیں ڈرین آؤٹ ہو کے ان کے ماڈرن تھاٹس میں بھی ابھی تک ہے. تو یہ بھی ایک جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو تہذیب اندر کی ہوتی ہے وہ خود اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتی ہے, اور اس کا وہ اگر اس کو پراپر ڈائریکشن دے دے تو وہ بڑا پاورفل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ کمپیریزن نہیں بنتا. تو یہاں پہ ایک عجیب سا کرائسس ہے, اور چونکہ کاغذ بنا ہے ادھر, گن پاؤڈر بنا ہے, اور بہت سے جو سائنٹیفک تھاٹس ہیں ان کے وہاں پہ پروپیگیٹ بنے بھی ہیں. تو انہوں نے تو ایک بہت کیا کہہ لیں کہ شائننگ پاسٹ بھی ان کے ہاں ہے. تھوڑا سی یہاں پہ پھر بہت بڑا ایک ڈارکنیس بھی آ جاتی ہے اور ایک مایوسی بھی ہو جاتی ہے. چلیے تھینک یو ویری مچ. اور آپ سے بھی کبھی ہم جو ہے نا سنیں گے, بلکہ آپ چائنا کے بارے میں آ کے لیکچر دیے. ایک جو آپ نے کہا نا کہ وہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں دے ہیٹ جاپان. ون آف دا ریزنز دا کمیونسٹ پارٹی گیوز اگینسٹ ڈیموکریسی, کہتے ہیں کہ ہم یہ جمہوریت لے کے آئے تو جو اینٹی جاپنیز فورسز ہیں دے کم ٹو پاور, اور ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ جاپان پہ چڑھائی کر دیں. جی چلیے آپ کی تھینک یو فار یور کامنٹس. جی سر ہم نے آپ نے مطلب کمیونزم اور سوشلزم ہم نے مطلب رشیا میں دیکھی, لینن کے اس میں دیکھی, یا اسٹالن کے اس میں دیکھی. تو آئی تھنک وہ بھی ڈکٹیٹرشپ زیادہ تھی بجائے اس کے کہ کمیونزم تھی. یا جس طرح آپ نے چین میں مطلب اس کو ڈسکس کیا, تو وہ بھی مارکس کے مطلب آئیڈیاز سے کہیں کوسوں دور تھی. تو مطلب اس کی فیلئر کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک اتنا اچھا سسٹم, ایک اتنا کلاس لیس سسٹم, منی لیس سسٹم جس کو سوسائٹی میں آنا چاہیے تھا, وہ کیوں نہیں آ رہا؟ مطلب اتنے عرصے سے کیوں فیل ہو رہا ہے بار بار؟ آپ پہلی دفعہ ہیں؟ یس سر. جو پچھلے سے پچھلا لیکچر ہے دیٹ واز اباؤٹ رشیا اینڈ دا بولشیوک ریولیوشن. آپ ان کو لنک بھیجیے, اور آپ کے سوال کے جواب اس کے اندر. تھینک یو. جی سردار صاحب, میں پہلے تو تھینک یو ایکسٹریملی, آئی ایم ریئلی گریٹفل اینڈ امیزڈ ایٹ دا لیکچر آج کا. ماشاء اللہ آپ نے جو ٹاک دی ہے چائنا. ایک دو چیزیں, حالانکہ میں آئی کین ناٹ نن آف سٹنگ ہیئر ایز دیٹ نالج آف ہسٹری اور دی انٹرپریٹیشن آف ہسٹری جو آپ کرتے ہیں, لیکن میں چائنا گیا تھا, اعزاز بھی میرے ساتھ تھے. وی وینٹ اراؤنڈ, میٹ اے لاٹ آف کمیونسٹ پارٹی پیپل, ہائیسٹ لیول. ابھی بھی میں آئی ایم ان ٹچ ود دیم. اس میں دو چیزیں, ایک جو بھائی نے بات کی اور جو میں نے وہاں فیل کی, اور بلکہ آفیسرز نے ہم سے ان کے کمیونسٹ پارٹی, آپ کو پتہ ہے وہاں کمیونسٹ پارٹی کا آفیشیل از ہائر دین دی گورنمنٹ آفیشیل. اور شاید کمرے میں بیٹھے ہوئے حضرات دوسرے جو میرے کولیگس ہیں, دوست ہیں, دے آر آل پیڈ. All Communist Party office holders are salaried from the government because it's a one-party system, and they control all the government functionaries from the party platform. یعنی یہاں پر جو چائنیز امبیسڈر ہے پاکستان میں, انہوں نے مجھ سے اور اعزاز سے شیئر کیا کہ he draws his power more as the head of the Communist Party in the embassy than being the ambassador of. تو یہ ان کا ایک بڑا جو کارٹر بلڈنگ آپ سے بات ہوئی. لیکن ہم نے وہاں جا کر جو ایک چیز نوٹ کی, ایک ان کی جو دے آر گوئنگ بیک ٹو دیئر ٹریڈیشنس, ٹھیک ہے, اور بڑی تیزی سے اور بہت ایکسیپٹنس ہو رہی ہے ان کی پاپولیشن میں. دو چیزیں, ایک ان کی ٹریڈیشنل میڈیسن جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اٹس اے ہیوج, جس طرح انڈیا کی تھی اس سے بڑی زیادہ ٹریڈیشنل میڈیسن چائنا کی ہے. اس کو وہ اسٹیٹ لیول کے اوپر ہر شہر میں ٹریڈیشنل میڈیسن کے کلینک اور سٹورز ہیں. تو ایک یہ واپس جا رہے ہیں اس طرف, اور دوسرا
کنفیوشس تھاٹ کو واپس لے کے آ رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں. اس کا آپ نے ایک منظر دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر میں جس طرح گوئٹے انسٹیٹیوٹس کھولے تھے جرمنس نے, انہوں نے کنفیوشس سینٹر کھولے ہیں. کراچی میں بھی جو اٹیک ہوا, یہ اس کو ماؤ سینٹر نہیں کہہ رہے, یہ اس کو چائنیز کلچرل سینٹر نہیں کہہ رہے, یہ اس کو کنفیوشس سینٹر کہہ رہے ہیں. سو وہ جو بھائی نے بات کی اور وہ جو ہم نے بھی سیکھنا ہے کہ یس دس از اے فیز جو چائنا نے کیا ہے, بٹ ایونچولی ان کا جو اینکر ہے, جو ان کی روٹس ہیں, وہ پھر وہ اپنے آپ کو وہاں لے جا رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی چیز ہے جو آئی تھنک آپ اپنے کسی اگلے لیکچر میں ٹچ کریں گے, وہ ان کی جو بیوروکریسی ہے, دنیا کی سب سے پرانی, جس کو وہ فلاسفر بیوروکریٹس کیا ہے. آپ نے فلاسفر کنگس تو ہم نے سنا ہے, بٹ چائنا سیز فلاسفر بیوروکریٹس, جن کو وہ مینڈرنیٹ کہتے ہیں. اور ان کا ایک بڑا رول تھا رہا, چاہے وہ امپائر ہو چاہے اب کے وقت میں ہو. تو وہ ایک ان کا جو کیری اوور آ رہا ہے نا آف کمیٹڈ سول سروسز, یہ ان کا بہت بڑی ایک طاقت تھی. دس از واٹ آئی ہیڈ ٹو شیئر ود یو. تھینک یو ویری مچ. اور چلیے پلیز تھینک یو. اچھا سردار صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک بات مجھے بڑی کنفیوز کر رہی ہے اور ہضم نہیں ہو رہی, کہ جنرلی جو میرے ذہن میں ایک کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بڑی ضروری ہے. اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ مینس جو ڈیموکریسی ہے جو آج پوری دنیا میں ہے. اور پوری دنیا میں جو ہمیں اچھی اکانومیز نظر آتی ہیں, جو ماڈرن ٹیکنالوجی جہاں پہ ہے, جن ملکوں نے بہت ترقی کی ہے, جو پوری دنیا کو رول کر رہے ہیں, وہاں سارے ملکوں میں ڈیموکریسی ہے. چائنا ایک ایکسیپشن بہرحال نظر آتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو کوالٹی آف ٹیکنالوجی ہے اس میں ابھی بھی فرق ہے. تو وہ یہ یوکرین وار میں بھی تھوڑا بہت اس کا میرا کچھ نظر بھی آتا. تو یہ کیا یہ اس طرح سے ریلیشن جو جارج ڈبلیو بش کو جو بات اس نے کہی ڈنگ سے اوپنگ نے کہ جی ابھی ہمیں نہیں ضرورت اور ابھی وہ ٹائم نہیں آیا, پہلے ہم اسٹیبل ہو لیں, تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یا ڈیموکریسی کے بغیر اکنامک اسٹیبلٹی یا اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے ممکن ہے, یہ میرا سوال ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے, میں تو تالیاں ہو جائیں. دیکھیے جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے نا سوسائٹی کا, آپ ان کو دو چیزوں میں ڈیوائڈ کیجیے. ون از دی apparatus آف دا اسٹیٹ اینڈ سیکنڈ از دی میکنزم آف گورننس. جو ابھی شہزاد صاحب نے بات کی, the apparatus of a state, having an effective state, that matters more than democratic governance. جس ملک میں effective state apparatus نہیں ہوگا, وہاں جو مرضی حکومت میں آ جائے جمہوریت کے ذریعے, وہ اپنی ریٹ اسٹیبلش ہی نہیں کر سکے. That was the message that Deng Xiaoping was giving. جہاں بھی یہ سیکوینس ریورس ہوا ہے, آپ نے افیکٹو اسٹیٹ میکنزمس کے بجائے, اس بیوروکریٹک اسٹیٹ کے بجائے جو کہ ایجوکیشن کو ڈیلیور کر سکیں, ہیلتھ کو ڈیلیور کر سکیں, انصاف کو ڈیلیور کر سکیں, سڑکیں بنا سکیں, جب تک آپ وہ اسٹیٹ کا اپریٹس نہیں بنائیں گے, اس اسٹیٹ کے اپریٹس ہی کو استعمال کر کے آپ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں لے کے آئیں گے, اس وقت تک اگر آپ صرف جو ہے نا لوگوں کو یہ کہہ دیں گے کہ اپنے آپ لیڈر منتخب کر لیں, لیڈر منتخب ہو جائیں گے. آفٹر منتخب ہونے کے بعد what would they do? They would still have to contend with the same archaic state apparatus. یہ جو آپ مغرب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جہاں جہاں ایڈوانسڈ ملک ہیں, ٹیکنالوجی زیادہ ہے, امیر ہیں, وہاں پہ جمہوریت ہے, you are mixing cause and effect. جمہوریت جو ہے وہ اس ساری سوشل اور انڈسٹریل پروگرس کا ثمر ہے, اس کا بیج نہیں. That's the first thing we discussed here, کہ وہاں پہ پہلے ماڈرنائز ہوئے ہیں سوشلی, کلچرلی, اس کے بعد وہ انڈسٹریلائز ہوئے ہیں, اور اس کے بعد وہ ڈیموکریٹائز ہوئے ہیں. یورپ میں جو ماڈرنائزیشن کا سوچ کی, سماج کی ماڈرنائزیشن, that started in the 13th century. Renaissance, Reformation,
age of enlightenment, age of reason, and that lasted for several centuries. उसके बाद वहाँ पे political structure की modernization हुई है, the rise of nation states, rise of bureaucracy, rise of standing army, rise of tax collection mechanism, modern tax collection mechanism. Then Europe saw industrialization from the last quarter of the 18th century up until the First World War. And during all these three transformations, there was not a single country in Europe that could be called democratic. In year 1900, there was not a single country in the world, Europe, America, जहाँ पे full adult franchise democratic system. That came into being mostly after First World War. और बाज़ जगह पे as late as 1970s. तो जहाँ जहाँ आप ये देखते हैं कि मुल्क अमीर है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे जमहूरियत भी है, तो आप अगर सीक्वेंस को देखिए, जमहूरियत वहाँ सबसे आखिर में है. जी जी. यूएस पे थैंक यू फॉर द टॉक जी, बहुत ही स्टिमुलेटिंग, एनलाइटनिंग, बहुत ज़बरदस्त थी. यूएस को अगर देखें, ठीक है जी, 76 से, तो वहाँ ठीक है, वहाँ भी मुख्तलिफ फेजेस हैं, लेकिन एक उनका कॉन्स्टिट्यूशन और वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी चल रही है. और अगर देखें तो आज जो मुल्क सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली आगे है वो यूएस ही है. और जैसे आपने एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की, तो जो चीज़ दुनिया में कहीं नहीं है तो वो तो एक अर्थ की ह्यूमन एवोल्यूशन है ना जी, वो तो एक जर्नी चल रही है. लेकिन आज अगर देखें तो बहुत सी चीज़ें दुनिया में हैं, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ स्टेजेस में हैं. सो अगर एक पूरा मेन्यू है, लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जी व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ बीइंग, और सबसे वी विल कम टू दिस लेटर जब पाकिस्तान पे फोकस होगा और मुस्लिम वर्ल्ड पे होगा, लेकिन एक पूरा मेन्यू है कि जी ये चीज़ें हैं. तो उस तरह से एक डिफरेंट पॉइंट इन हिस्ट्री है. तो व्हाट अबाउट द यूएस का जो एक्सपीरियंस है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आपने जो सीक्वेंस दिया, ये सीक्वेंस से थोड़ा डिफरेंट है. इट्स नॉट जो सीक्वेंस आप कह रहे हैं. देखिए भाई साहब, ये जो मेन्यू में यकीनन जो मगरिब का मेन्यू है, उसमें दौलत भी है, उसमें आज़ादी भी है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी है. अनफॉर्चुनेटली ये मेन्यू हमें अवेलेबल नहीं है. ये वही खा ये उन्होंने खुद खाना पकाया, खुद मेज़ से जाइए, खुद खा रहे हैं. हम टिक टॉक वीडियो देख के समझते हैं वी कैन रेप्लिकेट दैट एज वेल. अगर ये इतना ही आसान होता, अगर ये मगरिब के साइंस को, टेक्नोलॉजी को, उसकी इंडस्ट्री को, उसकी आज़ादियों को हासिल करना इतना ही आसान होता, तो ये 230 साल में चीन ने कम से कम 100 मिलियन लाइव्स जो है ना सेक्रीफाइस की. इट्स नॉट एज ईजी, इट जस्ट लुक्स ईजी. हमने शायद अपने किसी लेक्चर में जिक्र किया था, जो मगरिब में और गैर मगरबी अक़वाम हैं, वहाँ जो फ़र्क था अमीर और गुरबत में, कभी 1 और 4 का था. The poorest country and the richest country, the difference between the two, when Adam Smith wrote his Wealth of Nation in 1776, the richest country was only 4 times richer than the poorest country in the world. Now, some professors say this difference is as much as 250 times. तो उनके मेन्यू पे जो है ना वो डिशेस बढ़ती जा रही हैं, हमारे मेन्यू पे डिशेस कम होती जा रही हैं. हम जो टीवी पे देख के कह लेते हैं हाँ वी कैन डू, हाँ इससे ये ज़रूर है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल डिसकंटेंट है, केओस है, फ्रस्ट्रेशन है, वो भी तीसरी दुनिया में बढ़ती जा रही है. दे कैन सी इट ऑन द स्क्रीन्स बट दे कैन नॉट रीच. मगरिब के बारे में, जो वेस्ट के बारे में, अमेरिका के बारे में, चलिए किसी और मौका देंगे बात. थैंक यू सर. जी सर, जैसा हमने वेस्ट के बारे में बताया था, उसके मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो सर उधर हमने रिलीजन को माइनस करके उन चीज़ों को फिर डिस्कस किया था. और चाइना के केस में सर हमने रिलीजन को इधर नहीं लाया कि रिलीजन का क्या रोल है. और सर हम जो कन्फ्यूशियस एथिक्स है उसके जो मॉडर्न चाइना है उस पर क्या असर है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव? देखिए, जो
چائنا کے اندر اس طریقے سے کوئی آرگنائزڈ ریلیجن نہیں ہے. کنفیوشنزم از ناٹ اے ریلیجن, اٹس اے فلاسفی, جس کے اندر بیسیکلی جو مقصد تھا کہ آرگنائز سوسائٹی کو کس طریقے سے کرنا ہے. اٹس collection of relationship between father to a son, yourself to an emperor, between friends. لیکن اس کے اندر کوئی گاڈ کا کانسیپٹ, کوئی اس کے اندر ہولی کتاب کا کوئی کانسیپٹ ہے, آخرت کا کانسیپٹ ہے, اس طریقے سے اس کی ڈیولپ نہیں ہے جس طریقے سے ابراہیمک ریلیجنس کے اندر ہے. اس کے باوجود بھی ڈیورنگ دی کلچرل ریولوشن this Confucianism was portrayed as a black hand of feudalism, اور اس کے خلاف بھی انہوں نے جو ہے نا جنائی. ایون اگر شہروں میں بھی کہیں کنفیوشس یا اپنے پرانے اسٹریٹ نیمز ہوتے, اس کو بھی انہوں نے کیڈر کو کہا ہوا تھا کہ اس کو بدل کے جو ہے نا کوئی جدید نام رکھ دیں. ایک دفعہ تو انہوں نے جو ہے نا اس کو آپ کہہ لیجئے کہ up until at least the life of Mao, انہوں نے جس حد تک کوشش کی they erased that. کیونکہ وہ اس حد تک فلاسفی آپ یہ کہہ لیجئے کہ سپر نیچرل اس کے اندر ایلیمنٹس کم ہیں, تو وہ آپ کو ریزن پہ یا سائنس پہ بڑھنے میں اس طریقے سے کہہ لیجئے کہ ہرڈل نہیں ہوتی جس طریقے سے اور سپر نیچرل جو ہے نا بلیفس ہو جاتے ہیں. اور جس طریقے سے چین امیر ہوتا جائے گا, کنفیوشنزم کی وہاں پہ جو انگریس ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. جو آپ نے ذکر کیا نا, یہ ہم نے ہر سوسائٹیز میں دیکھا ہے. جیسے یو ایس ایس آر کے اندر جو فال ہوا ہے, وہاں پہ چرچ جو ہے وہ ریسرچ ہونا شروع ہو گیا. ٹرکی کے اندر اتا ترک نے, عصمت نونو نے بڑی سختی سے سپریس کیا, بٹ اٹ کیم بیک. جاپان کے اندر ان کا شنتوئزم ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جہاں پر تھا, اٹس کمنگ بیک, اینڈ سیم ان چائنا ایز ویل. مگر ایک فرق ہے, وہ جو کنفیوشنزم تھا یا جو کرسچینٹی تھی, they were poor at the time. Now they are rich. They were agriculture, ان کی جو سسٹم آف پروڈکشن تھا وہ ایگریکلچر تھا. Now the system of production is industry. So that transformation they have achieved during these 70 years. جی اللہ. سوال تو بنتا نہیں, لیکن ہر لیکچر کے بعد کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے. سو اٹس اے ویری اسمال اینڈ اے کوئک کویسچن. آج کے جو ہسٹورینز ہیں اور سوسیولوجسٹس ہیں, پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں, وہ دو ملکوں کا بہت کمپیریزن کر رہے ہیں. ایک ہندوستان جس کو وہ کہتے ہیں دا لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ, اور دوسرا چائنا وچ از دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ. تو آپ ان دونوں, اگرچہ دونوں کے بالکل فرق سسٹمز ہیں, ہندوستان میں اپنا سسٹم جو ہے برٹن سے کاپی کر کے اور ایک پارلیمنٹری ایڈلٹ فرینچائز کے اوپر, یونیورسل فرینچائز کے اوپر ایک پیورلی ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم آف گورننس ہے جو پاکستان بھی فالو کر رہا ہے, اور چائنا اس کے بالکل برعکس ہے. تو آپ نے کبھی ان دونوں کا کوئی کمپیریزن کیا ہے, اور اس کمپیریزن کے اوپر کوئی آپ کین یو میک اے پریڈکشن آف سے another 30-50 years as to where these two countries will be? دیکھیے یہ کمپیریزن میں کیا کر سکتا ہوں جی, خود ہندوستانی ہمیشہ یہ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں, اور ان میں بھی جو سینئر وائسز ہیں they have come to the conclusion کہ given the overall economy of China and India, اب جو ان کا ٹوٹل کوانٹم ہے, اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور گروتھ ریٹ کو سامنے رکھتے ہوئے they think that India may never be able to catch up economically with China. But دونوں میں فرق ہے. اگر ہم نے چین کی بات کی, ریپبلک پیریڈ کی 1912 سے لے کے 1949 تک کی, I can only surmise کہ اگر وہاں پہ وہ سسٹم چلتا رہتا, اگر کمیونسٹ نہ کامیاب ہوتے انقلاب لانے میں, China could have turned out something like India. وہاں پہ ایک ایلیٹ جو ہوتا وہ شہروں کے اندر وہ امیر ہوتا, ماڈرنائز ہوتا, ویسٹرنائز ہوتا, اور اسی چائنا کے اندر پھر اسی شہر کے اندر سلمز بھی ہوتے.
تو شنگھائی بیجنگ وڈ ہیو ٹرنڈ آؤٹ سم تھنگ لائک بامبے کہ آپ کو ہائی رائز بھی ملتا ہے, 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلز بھی ملتے ہیں, اور وہیں آپ کو سلمز بھی ملتا ہے. What would happen in the future? China has turned the corner. At least جو basic industrial infrastructure ہے وہ ان کے پاس ہے. Of course it's not as advanced as in the US. How far can they go in developing that? ان کی اوریجنل تھنکنگ جو ہم نے پچھلی دفعہ جاپان کے بارے میں بات کی تھی کہ جاپان had caught up, but after 1980s all the technologies have come from the West as well. Will that fate not also befall China? It can happen as well, so they have to be mindful of that as well. تو صرف جو انڈینز ہیں کہ انڈین جو سسٹم ہے اس کی اپنی بھی کچھ اسٹرینتھس بھی ہیں. وہ ڈیسینٹرلائز سسٹم ہے, وہاں پہ جو اسٹیٹس ہیں ان کے پاس پاور ہے, ڈیموکریسی کی وجہ سے فریکچرڈ بھی ہیں, ہمیں ہیپ ہیزرڈ بھی لگتی ہے. بٹ یہ جو ہیپ ہیزرڈنیس ہے اگر یہ کریٹیوٹی کو جو ہے نا نئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو آگے بڑھاتی رہتی ہے تو پاکٹس تو آف کورس انڈیا میں آلریڈی بن گئی ہیں پراسپیرٹی کی. انڈسٹریل بیس آلریڈی پاکٹس میں وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ہم ہر دوسرے دن تو اسٹیٹسٹک سنتے ہیں کہ جی انڈیا نے اتنا ایکسپورٹ کر دیا, اتنے انڈینس جا کے. اگر وہ پاکٹس جو ہے نا ہاؤ وڈ دوز پاکٹس دین انفلٹریٹ کے جو لیفٹ بیہائنڈ ہے انڈیا, جو کہ ابھی بھی سڑکوں پہ سو رہے ہیں, جن کے ساتھ ابھی بھی ظلم ہو رہا ہے, جن کو کہ ابھی بھی وہاں پہ دالت سمجھا جاتا ہے, نہ ہیلتھ فیسلٹی, نہ ایجوکیشن کی فیسلٹی ہے, نہ پولیٹیکل رائٹس ہیں, ان تک یہ جو بینیفٹس ہیں جو کہ انڈیا میں وہاں کے ایلیٹس انجوائے کر رہے ہیں وہ پہنچ پائیں گے کہ نہیں. اگر یہ وہاں پہ پہنچ پائیں گے دین انڈیا مائٹ کیچ اپ سم ڈے, بٹ دیٹس ویری ٹف کویشچن. اس کے لیے جو وہاں پہ آئی ڈونٹ نو کوئی ریولوشن, پولیٹیکل ریولوشن آئے یا وہاں پہ ایک نیا مذہبی انقلاب آئے, اینی تھنگ شارٹ آف دیٹ, انڈیا از ان جو ان کا سوشل اسٹرکچر ہے اٹ ہیمپرز لانگ ٹرم گروتھ آف دا سوسائٹی ایٹ لارج. جی ارشد سپلیمنٹری کوشچن جی جی آپ کی اجازت سے, وہ آپ نے ابھی فرمایا تھا جواب میں کہ ڈیموکریسی جو انہوں نے پوچھا کہ وہ یورپ میں, آپ نے کاز اینڈ افیکٹ کا طرف ہمیں اس طرف توجہ دلائی تھی کہ ڈیموکریسی از دا فروٹ ناٹ دا سیڈ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں پروو دیٹ رانگ, کیونکہ وہاں پر جس طرح اعزاز نے کہا ٹوٹا پھوٹا, جس طرح آپ نے کہا فریکچرڈ سوشل اسٹرکچر اور سوشل فیبرک بھی ان کا مختلف طبقوں میں اور مختلف فالٹ لائنز کے اندر ہے, اور اڈلٹ فرینچائز بھی ہے, اور اسٹیٹ گورنمنٹس کے پاس طاقت بھی ہے, سینٹر کی انٹرفیرنس بھی ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بلیک شیپ بھی ہیں پارلیمنٹ میں, جس طرح ہم لوگ یہاں کہتے ہیں, وہاں بھی ایک سے ایک بیٹھا ہوا ہے. ود آل دوز تھنگس اٹس اسٹل پروگریسنگ. تو کیا وہ آپ کا جو تھیسس ہے کہ جناب فروٹ اور سیڈ والا, تو ڈو یو تھنک دیٹ انڈیا میں پروو دیٹ؟ دیکھیے جمہوریت جو ہے یہ انڈیا کی مجبوری بھی. After 1947, place yourself in the shoes of Pandit Jawaharlal Nehru. India has all the fault lines. مذہبی بھی ہے, ریجنل بھی ہے, ایتھنک بھی ہے, کاسٹ سسٹم ہے, لینگویجز ہیں. How can you keep India together? Pandit Nehru only had one tool, and that is to give each man one vote. And that has kept the country together. یہ ایک ان کی آپ کہہ لیجئے کہ ہسٹوریکل ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکٹس کے اندر, اب آپ ان پاکٹس میں بھی جا کے دیکھیے, وہاں بھی پروسیس وہی ہوگا کہ جو بھی وہاں پہ کمیونٹی وہاں پہ اب رچ ہے سوشلی, پہلے اس کمیونٹی کے حد تک یا اس سٹی کی حد تک انہوں نے اپنے آپ کو سوشلی ماڈرنائز کیا ہوگا, اپنے آپ کو ماضی کے جو خیالات ہیں ان سے دور کیا ہوگا, تب جا کے وہ ماڈرن اکانومی میں انٹیگریٹ ہو سکے ہوں گے. اٹ از ایزیئر فار دیم, کیونکہ ہندو ریلیجن جو ہے وہ زیادہ جو ہے میلیبل ہے. اس کے لیے جو ویسٹ سے کچھ سیکھ لینا, خاص طور پہ ریزن کی بات سیکھ لینا, اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ
ایک ابراہیمک ریلیجن میں ہوتا ہے، اور جب یہ انڈینز باہر جاتے ہیں تب یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ اور زیادہ صاف نظر آ جاتا ہے. دے آر مور ایزیلی انٹیگریٹڈ انٹو دی ویسٹرن سوسائٹی دین اس. تو پاکٹس میں آپ کو سیکوینس وہی نظر آئے گا کہ وہ پہلے ماڈرنائز ہوتے ہیں اپنے خیالات کو، اس کے بعد وہ انڈسٹریل جو ورلڈ اکانومی ہے اس کا حصہ بنتے ہیں، پھر وہ امیر ہوتے ہیں. یہ سیکوینس وہی. جی جی فالو اپ کوشچن جی، وہ یہ کہ جیسے آپ نے بات کی تھی نا چائنا میں کہ 300 ملین آئی تھنک لینڈ ٹائٹلز دیے گئے تھے، رائٹ؟ تو اسی طرح ہم یہ پڑھتے ہیں اور سنا ہے کہ انڈیا میں بھی لینڈ ریفارم ہوا. سو ایسا لگتا ہے کہ اسپرٹس میں چیزیں ہوتی ہیں، اور مطلب اور اب اگر پریزنٹ چائنا کو دیکھ لیں تو ایک تو پروگریس ہے اور دوسرا ایک پاور اسٹرگل بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں انٹرپلے کر رہی ہوتی ہیں. اب اگر جیسے ٹوڈے جو پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ شی جن پنگ، وہ اپنا پاور کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں، اور وہ اب کیا وہ کنسولیڈیشن سے کہیں اوور پلے تو نہیں ہو جائے گی کنسولیڈیشن، کیونکہ وہ ایک اسپرٹ آف پرائیویٹ پراپرٹی، پرائیویٹ سارٹ آف بزنسز، وہ چیز آئی، اس سے تھوڑی اوپننیس ہوئی، تو پھر اب یہ کنسرن کہ جی کچھ زیادہ ہی نہ کھل جائے، کچھ زیادہ ہی لوگوں کی ڈیمانڈ نہ ہو جائے تو کنسولیڈیٹ. اینڈ تو اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ میں ارشد صاحب، آپ چین ہو کے ہیں، میں تو چین نہیں ہو گیا. آپ پارٹی سے ملتے تھے، آپ جواب دیجیے اس کا. دیکھیں، یہ جواب تو میرا اتنی ڈیپ اسٹڈی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹریکشن آف فورسز ہیں اینڈ دس ٹینڈنسی آف اے ہیومن بینگ، یہ ویکنیسز ہوتی ہیں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس مور، اور یہ ٹو کنٹرول کا جو ہونا ہے. اب یہ اگر پریزنٹ چائنیز لیڈرشپ یہ کرے گی تو دیر از اے چانس اٹ میں گو آف ٹریک. بٹ ان کی ریزیلینس اتنی ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی، بیکاز دیٹ پارٹی is much bigger than any individual. Yes. So that I think اگر یہ ہوتا ہوا بھی ہوا تو اس کو سائڈ لائن ہو جائے گا وہ، اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا will never allow a person to destabilize the structure. تھینک یو جی ارشد، تھینک یو. جی جی I just wanted to جی جی just wanted to second Arshad Saab fully. I mean, without even an iota of doubt, because you have to go and see and meet with the cadre of the Chinese Communist Party to understand. اس کے باوجود بھی آپ سی سی پی کو فیتھم ہیومن مائنڈ نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرح سے وہ اتنی بڑی جماعت آرگنائز ہوئی ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہاں ایک دیر از اے یونٹی in their entire current Chinese People's Republic. And the unity is the Chinese Communist Party. Bureaucracy is the Chinese Communist Party. The military is the Chinese Communist Party. And the Chinese Communist Party, of course, is the Chinese Communist Party. So, although we do see this criticism that Xi Jinping has changed the constitution and has taken a third term, but people do not understand the reason why he has had to do that. There is a deep lying, reason which is there. And I totally agree with what Arshad Saab is saying, that the Chinese Communist Party will never let an individual become more powerful than the institution itself. That's not going to happen. I don't see that happening. Good. Thank you. Thank you for enlightening us with your valuable thoughts. سر ویسٹرن ریسنٹ جو ہیجمنی ہے اس کے پیچھے ایک ایکسپورٹ آف کلچر اینڈ دیئر نارمز اینڈ ویلیوز کا ایک بہت بڑا کردار دکھتا ہے اکانومی اور باقی چیزوں کے ایک ٹیکنالوجی کے علاوہ. جب ہم چائنا کو دیکھتے ہیں تو چائنا اکنامیکلی رائز ہو رہا ہے اور بھی باقی انفراسٹرکچر پوری دنیا میں جو ہے ان کا ایک سافٹ پاور ہے. لیکن کیا ریزن ہے کہ وہ اپنے کلچرل ایکسپورٹ کے یا کلچر جو امپیریلزم ہوتا ہے کہہ لیں اس میں وہ لیک کرتے ہیں, اتنے ایزیلی لوگ ان کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہو رہے. جی تو اس کے کیا ریزنز ہیں؟ جی 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 بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے جو ایک پروسیس ہے ماڈرنائزیشن, ایک ہے ویسٹرنائزیشن. ماڈرنائزیشن ہے
جب آپ ریزن کی بیس پہ اپنی سوشل ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں, اپنی پروڈکٹیو فورسز کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. اور ویسٹرنائزیشن یہ ہے کہ آپ یہ کوئی کام کیے بغیر اس کے کلچر کو آپ کاپی کرنا شروع کر دیں. جینس پہن لیا آپ نے, پیپسی کولا پی لی, جا کے برگر کھا لیا, اس سے آپ کی نہ سماج بدلتا ہے نہ ہی آپ کی پروڈکٹیو فورسز جو ہے نا وہ ایوالو ہوتی ہیں. یہ ویسٹرنائزیشن کے عمل سے بہت ملک گزر رہے ہیں. چین نے ویسٹرنائز نہیں کیا اپنے آپ کو, چین نے ماڈرنائز کیا ہے, چین نے انڈسٹریلائز کیا ہے. دوسرا یہ آپ کا سوال, یہ بھی بالکل صحیح آپ کی آبزرویشن ہے کہ ان کا کلچر اس طریقے سے دنیا کے اندر پینیٹریٹ جو ہے نا وہ نہیں کر رہا جس طریقے سے ویسٹ کا ہے. جو ویسٹ کی فلاسفی ہے, جو ان کا ریلیجن کبھی پریڈومیننٹ رہا, اٹ ہیز اے یونیورسل اپیل. دے ٹاک ٹو آل ہیومن بینگس. All human beings have soul. So even when they colonized Africa, even when they colonized Latin America, there were some voices within the West جو کہتے تھے کہ نہیں, آپ ان لوگوں کو اس طریقے سے نہیں ٹریٹ کر سکتے. They have a soul as well. Maybe they are black, maybe they are Native Americans, but they should be treated with dignity because they have a soul and we must save their soul. تو یہ جو ایک ہیومن یونیورسیلٹی کا ان کے اندر بیسس ہے ان کی سویلائزیشن میں, وہ چائنیز میں نہیں. Their culture is centered with the Chinese people themselves. ان کے جو کنفیوشس ایتھکس ہیں, ان کی جو ٹاؤس ریلیجیس ٹریڈیشنز ہیں, کچھ اس کے اندر آپ کو ٹھیک ہے یونیورسل ایلیمنٹ مل جائے گا. ٹاؤزم میں مثلا ین اینڈ یانگ کا کانسیپٹ ہے, فیمنن اینڈ میسکولن کا کانسیپٹ ہے, بٹ ادروائز کو ان کا جو فلاسفی ہے, ان کی جو انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز ہیں, ان کا جو ریلیجن ہے, اس میں وہ یونیورسل ایلیمنٹ نہیں ہے جو کہ آپ کو کرسچینٹی میں ملے گا اور جو آپ کو اسلام میں بھی ملے گا. جی میرا سوال بھی بھائی کے سوال سے ہی تھوڑا سا آگے لنک کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو چائنیز گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنے عوام پہ تھوڑا سا سوشل میڈیا کا بین لگایا ہوا ہے, اور عام جو لوگ ہیں ان کا انٹریکشن باقی دنیا کے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح سے ہمارا انٹریکشن ہے. تو کیا یہ اسی وجہ سے ان کی یونٹی قائم ہے کہ انہوں نے جو اپنا آئیڈیالوجی ہے یا گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں صرف اسی پہ عمل درآمد کرنا ہے, وہی چینل دیکھنا ہے جو گورنمنٹ دکھانا چاہ رہی ہے, وہی سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے جو چائنیز زبان میں آپس میں انٹریکشن رکھ سکتے ہیں, باہر کی دنیا سے آپ انٹریکشن نہیں رکھ سکتے. کیا یہ وجہ بھی ان کی یونٹی کی ہے؟ نہیں جی, یہ نہیں ہے. ایک چھوٹی وجہ. جی جی ٹھیک ہے. دیکھیے ان کی جو یونٹی ہے ڈیورنگ دا سیکنڈ ڈائنسٹی, ہم نے بات کی قین شی ہوانگ کی, جو ان کا فرسٹ ایمپرر تھا. ہز ڈائنسٹی واز اونلی شارٹ لیوڈ, لاسٹ اونلی 15 ایئرس. لیکن اس نے جو امپیریل اسٹرکچر ان پلیس کیے, پھر اس کی بنیاد پہ آنے والی ڈائنسٹی نے دے براٹ ان سینچریز آف پیس اینڈ پراسپیرٹی. اور جو اس کے بعد ڈائنسٹی آئی واز اے ہان ڈائنسٹی. اور آج مور دین 90%, about 92% of all the Chinese, they consider themselves as Han ethnic Chinese. This is basis of unity. They have the same culture, they have the same writing system. پھر جو بیوروکریٹک ان کی ٹریڈیشن ہے, دیٹ گوز بیک سینچریز. اس دوران جو ایک بیوروکریٹس نے, ایمپرر 6 سال کا ہو, ایمپرر 2 سال کا ہو, the affairs were run by the Mandarins. That brought in the unity. پھر آف کورس جو 49 کے بعد سے کمیونسٹ پارٹی نے جو فارن تھاٹس تھیں, آئیڈیاز تھے, کیپٹل تھے, ان کو ایلیمنیٹ کیا اور اس کی جگہ ایک کلچرل یونٹی لے کے آئے, ہیجمنی آپ کہہ لیجیے لے کے آئے. اس کی وجہ سے وہاں یونٹی ہے. More than 100 million Chinese travel each year to outside destinations, and every single one of them comes back to China. اگر اتنا ہی وہاں ڈسینٹ ہوتی, why would they go 100 million and then they come?
یہ جو ٹول ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ان میں یونٹی ہے, yes, probably plays a part, but that's not the basis of it. تھینک یو سر. سر جی سر ہم بینگ اے پاکستانی سر, چائنا ہمارا ریجنل پارٹنر بھی ہے, جیو پولیٹیکل ریلیشن بھی ان کے ساتھ ہے, اور اس سب سے بڑھ کر ہمارا جو اکنامک سی پیک کا بھی ایک رشتہ ہے ان کے ساتھ. تو ان کے جو سویلائزیشن اور اکنامی کی جو ہم نے بوم اور بست دیکھ لی, تو ہمیں ایز اے پاکستانی ان سے کون سا ایک فیکٹر ہے جو لینا چاہیے کہ یہ پاکستانی کو چاہیے کہ اور کون سا نہیں لینا چاہیے؟ آپ اسلام آباد میں اگر ہیں تو آپ باقی جو لیکچرز ہیں ان میں بھی تشریف لائیے, ایک ایک کر کے ہم اسی طرف اپنی گفتگو کو لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی جی بہت یوتھ بیٹھی ہے جو میں آئی ایم گریٹلی انکریجڈ کہ آپ کے لیکچر یہ اس ایج گروپ میں سنے جا رہے ہیں, تو میں ان کی اس کے لیے اگر آپ اجازت دیں کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کو ضرور دیکھیں کہ وہاں پر دے آر 6% آف دی پاپولیشن. ٹوٹل کمیونسٹ پارٹی کی ممبرشپ 6% آف دی پاپولیشن, اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی ممبرشپ ہر آدمی نہیں لے سکتا. دے گو ٹو دا برائٹسٹ ان دا یونیورسٹی اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ دیم, اور کمپلسری نہیں ہے. اور ٹیکنیکلی چائنا میں 12 یا 11 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, لیکن یہ پارٹی اتنی زیادہ ہے اور اس قدر اس کی افیکٹونیس ہے کہ ایکچولی اٹس کمنگ ٹو اے سنگل پارٹی سسٹم. اور اگر آپ اسلام کو اگر ڈیٹیل میں پڑھیں تو ایکچولی دیر از آلسو اے سنگل پارٹی سسٹم ان اسلام آلسو. تھینک یو. اچھا میں ایک تو یہ کہ جو ریلیجن کے حوالے سے بات کی, وہ چائنیز سوسائٹی ایک اچھی آبزرویشن میں اس کے بچوں نے دیکھا, تو میں پوچھ کہ وہاں وہ ریلیجیس دے ڈونٹ بلیو ان گاڈ ان جنرل, لیکن ان کی سپرسٹیشس بہت ہیں. جی مثال کے طور پہ 4 کا فگر دے ہیٹ, مطلب وہ 4 کا مطلب موت کے قریب ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ وہ 4th فلور نہیں کرتے. جی ہوٹل میں جائیں تو 4th کا جو فگر ہوتا ہے وہ روم نہیں ملتا. اچھا اولمپک 8 کے فگر یہ بہت زیادہ وہ کہہ لیں کہ بہت ہی وہ کہہ لیں خوشبختی کی بیڈ اومن. جس طرح 2008 کا جو ان کی اوپننگ سیشن تھا سر, 2008 اور 8:08 پہ شروع ہوا تھا. یو شوڈ observe that. اور میں موٹر وے پہ جاتا رہا ہوں, ان مجھے شاید ڈیسیمل میں PPM میں مجھے گاڑی پہ 4th کا فگر نظر آتا تھا, نہیں آتا تھا, وہ گاڑیاں بھی نہیں لیتی. اچھا ایک تو یہ تو ایسے لائٹ کے حوالے سے کہ دے آر ویری سپرسٹیشس اسٹل, مطلب کوئی 5-6 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ جو ٹائمنگ ہے 2009 میں ڈنگ کی جو ماڈرن تھاٹس, اس میں جو رشیا کا کولیپس ہے اس نے کتنا فیکٹر کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ یہ بھی ایک یعنی فنومینا تو پیرل میں ہو رہا ہے نا, تو it was a pushing something or it was forcing that Ding to think in that way. دیکھیے جو آپ نے سپرسٹیشن کی بات کی, وہ 4 کی فگری جاپان میں بھی ایسا ہے, اس کو شی, اسے موت کا. آپ بہت سے ویسٹرن ہوٹل میں چلے جائیں, وہاں آپ کو 13th فلور نہیں ملے گا, تو وہ بھی سپرسٹیشس ہیں. سم آر مور, سم آر لیس. ویسٹرن آر, بٹ آئی ڈو اگری ویسٹرن آر لیس سپرسٹیشس دین دا چائنیز. جو 89 میں وائی ڈینگ insisted not opening up China then. دیکھیے 89 ہی کے اندر جو پولینڈ میں جو solidarity تھی, that was gaining power. And all the seats in the Senates were won by solidarity except one. دوسری جو ملک کی طرف دیکھ رہا تھا ڈینگ جاپنگ, that was Taiwan. تائیوان جو ہے وہ اکنامیکلی بھی اوپر آ گیا تھا, اور چانگ کا شک کا بیٹا, ہی واز اوپننگ تائیوان اپ ڈیموکریٹکلی ایز ویل. تو اب ڈینگ ہیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ اگر وہ اوپن اپ کر لیتا ہے, ہی ہیڈ ٹو گو ٹو دا وے آف USSR, which eventually did collapse in 1991. اور اس کولیپس کے بعد پھر ڈینگ جاپنگ went on his southern tour. اور اگر اوپن اپ نہیں کرتا, اکنامکلی نہیں کرتا, تو کولیپس ہو جاتا ہے. اور اگر
بالکل ڈیموکریسی کے خلاف جاتا ہے تو پھر تائیوان کی جو مثال ہے, جو نیشنلسٹ پارٹی ہے, وہ لوگوں کے سامنے مثال بن جاتی ہے. تو he said I have to bring prosperity to the people. That is the primary concern. تو اس نے 89 کے بعد بھی دیکھیے بیٹھ بھی سکتا تھا نا, جو ہارڈ لائنر سے ان کے اگینسٹ ڈیفیٹ بھی تو ایکسیپٹ کرتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ نا آئی ٹرائی ٹو ریفارم اینڈ اوپننگ 78 سے لے کے 89 تک 11 سال میں دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلا. لوگ اس کو پارٹی کے اندر یقیناً اس کو تانے دیتے ہوں گے. 4 سال اس نے برداشت کیا, 3 سال برداشت کیا, بٹ ہی نیو کہ آئی ہیو ٹو برنگ پراسپیرٹی ٹو دا پیپل ادروائز وی ول ناٹ سروائیو. جس طرح USSR کلیپس ہوا, یا ہمیں تائیوان کی مثال دے دے کہ جو کمیونسٹ ہیں دے ول بی ککڈ آؤٹ آف پاور. بٹ ہی نیو کہ جو سیکوینس ہے دیٹ کین ناٹ بی بروکن. تو دونوں جگہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ USSR کو بھی دیکھ رہا تھا اور باقی دنیا کو بھی دیکھ رہا تھا. سردار صاحب سپرسٹیشن کے حوالے سے جی جی 13 فرائیڈے کے لیے سب سے فرائیڈے دا 13th از دی موسٹ انآسپیشیس ڈے, سب سے خطرناک دن فرائیڈے دا 13th ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے انگلینڈ نے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک شپ لانچ کیا جس کی بنیاد یا جس کا کیل جس کو شروع کیا وہ فرائیڈے دا 13th تھا. پھر اس کو مکمل کیا تو فرائیڈے دا 13th تھا. پھر جس دن اس کو لانچ کیا اور رائل فیملی نے وہ جو شراب کی بوتل شیمپین کی ساتھ مارتے ہیں وہ میڈین وائج پہ فرائیڈے دا 13th کو گیا اور آج تک نہیں پتہ لگا کتنے گیا. humans are like that. چلیے ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو, اوکے جی.